مالا ناول بائی نمرہ احمد حصہ دوم باب 8 روم نمبر 555 زرد بتیوں سے روشن تھا۔ پھولوں کی تیز خوشبو ہر طرف پھیلی تھی۔ وہ بیڈ پر پیچھے تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سامنے بیڈ ٹرے پر شبنم اس کی اشیائی سیٹ کر رہی تھی اور چنگیز خاموشی سے دوسری طرف کھڑا تھا۔ آپ کا لیپ ٹاپ، گرافک ٹیبلٹ، آپ کا پین۔ ماہر کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، چپ چاپ اسے چیزیں رکھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ رہی ڈاکٹر کی اپروو شدہ کافی، اس نے مسکرا کے ایک کپ ساتھ رکھا۔ اب مجھے اجازت۔ ماہر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے جاتے ہی چنگیز کھنکارا۔ اس کو فون نہیں کیا؟ ابرو سے سائڈ ٹیبل پر دھرے ٹوٹی اسکرین والے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ ماہر نے شانے اچکا دیے۔ مجھے اس کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ تم اس سے ملنے جا رہے تھے، کم از کم اسے بتا دو کہ کیوں نہیں آئے۔ وہ میرا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ اس نے میک بک اسکرین کھولی، فنگر پرنٹ اسکینز پر انگوٹھا رکھا۔ وہ مکمل طور پہ کام کی طرف متوجہ تھا۔ چنگیز باہر آیا تو وہ دونوں بیرونی سٹنگ ایریا میں اس کے منتظر تھے، سینے پر بازو لپیٹے، کھا جانے والے نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے تم سرکار سے ملے ہوئے ہو، بیربل نے دانت پیسے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ شبنم اب بھی اسے گھور رہی تھی۔ بیربل نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے معلوم سرکار کون ہے؟ کیونکہ مجھے تم لوگوں کی ساری آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اینک ناک پر پیچھے کو دھکیلی۔ آفس میں، ہسپتال میں ہر جگہ تم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہوں۔ بیربل نے ذہن میں جمع تفریق کی۔ اسی لیے ماہر تمہیں فائر نہیں کرتا۔ شبنم نے مسکرا کے پلکیں جھپکائیں، پھر تاثرات بدلے۔ خفگی سے چنگیز کو دیکھا۔ ماہر بے کو آرام کی ضرورت تھی اور آپ نے کیا کیا؟ تمہیں اندازہ ہے اس کے لیے کام کا اسٹریس کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ وہ بھی اس پہ غصہ ہوا۔ چنگیز جو صوفے پر ٹانگ پٹائے جمائے بیٹھا تھا، دھیرے سے ہنس دیا۔ تم جیسے نازک مزاج شہزادے کبھی کبھی ہسپتال کا رخ کرتے ہیں میرے دوست۔ میں ان ہسپتالوں میں ہر روز لوگوں کو آتے جاتے دیکھتا ہوں۔ اب کمرے میں خاموشی تھی، سکون تھا۔ وہ اسکرین کو روشن ہوتے دیکھ رہا تھا۔ لبوں پہ مدھم سی مسکراہٹ ابھر کے معدم ہوئی۔ ہم سب ماہر کو ایک عرصے سے جانتے ہیں۔ وہ کسی بھی حالت میں کام کرنا ترک نہیں کرتا۔ جب وہ اس لڑکی کا گارڈ تھا تب بھی وہ کام کرتا تھا۔ اسکرین کی تیز روشنی اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس نے کی بورڈ پر برائٹنس کم کرنے کا بٹن دھیرے سے دبایا تو محسوس ہوا کہ ہاتھ میں لرزش ہے۔ ماہر فرید کی آئیڈیل لائف کیا ہے؟ ایک پرسکون خاموش کمرہ، اس کا گرافک ٹیبلٹ، ایک ہاتھ میں کافی، دوسرے میں پین، اور وہ بیٹھ کے سکون سے ایک نئی عمارت بنائے۔ میں نے اس کو گزشتہ 2.5 برس میں کام کرتے ہی دیکھا ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ چنگیز اب ٹانگ سے ٹانگ ہٹا کے اور ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا تم نے ماہر کو کام نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بیربل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ گزشتہ 2.5 برس میں بالکل نہیں۔ کام کا ایک نشہ ہوتا ہے میرے بھائی۔ کام کا سوچ کے اس کو ڈوپامن ملتی ہے۔ اسے لگتا ہے ایسے ہسپتال میں مرضی کا ماحول ملے گا تو وہ کام کر لے گا، لیکن روشنی کم ہوئی تو اس نے پلکیں زور سے جھپکائیں، پھر براؤزر کھولا۔ انگلیوں میں کپکپاہٹ تھی۔ اس نے ای میل باکس کو کلک کیا۔ ایک دم اسکرین دھندلا سی گئی۔ زور سے چکر آیا۔ لیکن وہ کام نہیں کرے گا، کر ہی نہیں سکے گا۔ کیوں؟ ماہر نے آنکھیں زور سے میچی، پھر انہیں کھولتا تو منظر صاف تھا۔ اس نے نئی ای میلز کی سبجیکٹس پڑھنے چاہے، لیکن الفاظ گڈمڈ ہونے لگے۔ کیونکہ سارے کام صحت کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے زور سے آنکھیں مسلیں، پھر میک بک اسکرین فولڈ کی اور گرافک ٹیبلٹ اٹھایا۔ اسکرین روشن کی تیز روشنی آنکھوں کو چندھیا گئی۔ سرجری کی تکلیف، پین کلرز کا اثر، بیماری کا چڑچڑاپن، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ فوکس ہو کے کام کر سکے۔ ہم اس کو جتنا منع کریں گے وہ اتنا ہی چڑھ جائے گا۔ اس نے پین سے اسکرین پر لکیر کھینچنی چاہی، لیکن ہاتھ کانپ گیا۔ سر کے سامنے والے حصے میں شدید درد اٹھنے لگا۔ اس لیے ماہر کو چند منٹ اپنی محبوب چیزوں کے ساتھ گزارنے دو، خود ہی باز آ جائے گا، وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ گلابی ہو رہی تھیں۔ چند لمحے وہ اسکرین کو دیکھتا رہا،
پھر سے پین اسکرین پر پھیرنا چاہا، لیکن دماغ خالی تھا۔ کوئی آئیڈیا، کوئی اسکیچ، کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے دھیرے سے پین پرے رکھنا چاہا، وہ لڑک کے نیچے جا گرا۔ سر میں درد اٹھا، ناقابل برداشت۔ اس نے کراتے ہوئے سر پیچھے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر دیں۔ ابھی کچھ دیر میں وہ تمہیں بلائے گا اور یہ چیزیں لے جانے کے لیے کہے گا۔ وہ اب سب شبنم کو سمجھا رہا تھا، تم چپ چاپ وہ چیزیں وہاں سے ہٹا دو گی۔ وہ آنکھیں بند کیے زور زورے گہرے سانس لے رہا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کے گھنٹی بجائی۔ یہ تو بہت افسوسناک صورتحال ہے چنگیز، بیربل کے چہرے پہ فکر مندی ابھری۔ ماہر فارغ نہیں بیٹھ سکتا، ایسے تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ اسی لیے تمہیں چاہیے کہ اس لڑکی کو یہاں بلا لو تاکہ وہ مجھے سچ مچ میں آگ کر دے۔ ہرگز نہیں۔ وہ جھرجھری لے کر ایک طرف ہو گیا۔ پھر اس کا برا موڈ برداشت کرو۔ چنگیز نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے۔ کچھ ہفتے، شاید کچھ مہینے۔ نہیں، ہمیں کچھ برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیربل کی آنکھیں ایک دم چمکیں۔ یعنی؟ اب حیران ہونے کی باری چنگیز کی تھی۔ اسے کام کرنے کا شوق ہے نا، ہم اسے ایک کام تھما دیتے ہیں، اس کی زندگی کا سب سے اہم کام۔ وہ اپنی مخصوص شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اسی وقت گھنٹی کی آواز آئی تو شبنم تیزی سے اندر بھاگی۔ اگلے ہی لمحے ایک ٹھڈے کی آواز آئی۔ اتنا بڑا ہسپتال ہے اور ایک تار آپ سے فکس نہیں ہو رہی۔ چنگیز ماتھے پر بل لیے ریسیپشن ڈیسک کی طرف لپکا۔ اگر کوئی گر کے زخمی ہو گیا تو ہسپتال پہ مقدمہ ہو سکتا ہے۔ میں 4 دفعہ یہ تار فکس کروا چکی ہوں۔ پاش کوم سربے، نہ جانے کون اسے بار بار گرا دیتا ہے، وہ اب کے روحانسی ہو کے بولی۔ چنگیز نے چونک کے بیربل کی جانب دیکھا، پھر اس کی تیوری چڑھ گئی۔ جارحانہ انداز میں واپس اس کے سر پہ پہنچا۔ یہ تم کرتے ہو نا اس کو گرانے کے لیے؟ اگر وہ سچ مچ زخمی ہو گئی تو؟ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ ہسپتال والے خود نااہل ہیں۔ اللہ اللہ۔ باری باری دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا اور شدید افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے ایک میگزین اٹھا کے چہرے کے سامنے کر لیا۔ مبین منزل میں ناشتے کی میز سجی تھی۔ چائے اور پراٹھوں کی خوشبو کے ساتھ فضا میں ایک تناؤ بھی پھیلا تھا۔ مالا خاموشی سے سر جھکائے اپنی کافی پی رہی تھی اور ماہی گاہے بگاہے ایک نگاہ اس پہ ڈالتی۔ وہ بظاہر باہر جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ سامنے سے کھلا لمبا سا سویٹر پہنے، بال آدھے کیچر میں باندھے، کانوں میں ٹاپس اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ۔ لیکن وہ کہاں جا رہی تھی؟ اس نے ابھی تک ذکر نہیں کیا تھا۔ کہیں جا رہی ہو؟ وہ سرسری انداز میں پوچھنے لگی۔ وہ سر جھکائے موبائل پر بٹن دبا رہی تھی۔ ماحول کا تناؤ بڑھنے لگا۔ ماہی نے پہلو بدلا۔ شکور کا ایڈریس ملا؟ مالا تم ابھی تک ناراض ہو؟ نہیں۔ اس نے پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ سبز آنکھوں میں کچھ نہیں تھا، نہ ناراضی نہ گلہ۔ اگر ناراض نہیں ہو تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو جو بھی تمہیں بوجھل کیے ہوئے ہے۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ یہ سب ختم ہو جائے، میری زندگی اس عامل کی قید سے آزاد ہو جائے، زیاد کی امی ٹھیک ہو جائیں اور ہم سب نارمل ہو جائیں۔ ماہی نے سر ہلا دیا۔ ہماری ماں تو چلی گئی، کاش اس کی ماں بچ جائے۔ اس نے دل سے دعا کی تھی کہ مائیں سانجھی ہوتی ہیں۔ مالا باجی، آج میں نے بڑی بی بی کو خواب میں دیکھا۔ بخت بی نے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی چہک کے بتایا۔ کیا واقعی؟ ماہی کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی، جیسے سانس لینا بھول گئی ہو۔ بخت بی اب جوش سے اپنا خواب سنا رہی تھی، لیکن کشمالہ مبین ششدر بیٹھی تھی۔ تمہاری اور تمہاری ماں کی کہانی اب شروع ہوئی ہے۔ وقت تھم گیا۔ ڈائننگ روم کا منظر وہیں جم گیا۔ گھڑیال کی سوئیاں بھی رک گئیں اور پھر سوئیاں پیچھے کی طرف چلنے لگیں۔ کھڑکیوں کے باہر پھیلی صبح پچھلی رات میں بدلی، پھر روشنی، پھر اندھیرا، یہاں تک کہ وقت چند ہفتے پیچھے جا کے رک گیا۔ اب کھڑکیوں کے باہر صبح کی جامنی سی روشنی پھیلی تھی۔ اندر کمرے سے عورتوں کے رونے کی اور افسوس کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حورے جہاں کی میت کی خوشبو ابھی فضا میں تازہ تھی، اور وہ کچن کاؤنٹر کے سامنے پانی کا گلاس لیے گمسم سی کھڑی تھی۔ نائٹ سوٹ پہنے، کھلے بالوں کے ساتھ کشمالہ کسی اور جہاں میں تھی۔ سامنے ڈاکٹر سلیمہ کھڑی تھیں، کٹے بالوں اور ماتھے پر سن گلاسز چڑھائے وہ کچھ کہہ رہی تھیں۔ میری ماں کی ڈیتھ چند ماہ بعد میری سرجری ہوئی تھی۔ جب مجھے آپریشن ٹیبل پر لٹایا گیا تو مالا نے بے توجہی سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ چلی جائیں یا چپ کر جائیں، اسے ان قصے میں دلچسپی نہیں تھی۔
لیکن اسی پل انہوں نے کچھ کہا، کچھ ایسا کہ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ تو آپریشن ٹیبل پر میرے کانوں میں ایک آواز گونجی۔ وہ بالکل ٹھہر کے انہیں دیکھنے لگی، ساکت، جامد۔ اس آواز کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، پہلے تم مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ وہ مزید قریب آئیں۔ وہ یک ٹک ان کو دیکھ رہی تھی، سارے آنسو اندر ہی اندر دم توڑ گئے تھے۔ اگر ایک ماں سے میلے میں اپنے چھوٹے بچے کی انگلی چھوٹ جائے اور وہ دونوں بچھڑ جائیں تو پہلے کون دوسرے کو ڈھونڈ لے گا؟ ماں بچے کو ڈھونڈ لے گی۔ اس کے لب مکینکی انداز میں حرکت کیے۔ درست، سلیمہ نے مسکرا کے سر اس بات میں ہلایا۔ لیکن اگر کوئی ویل چیئر پر موجود معذور بوڑھی ماں اپنی صحت مند جوان بیٹی کے ساتھ میلے میں جائے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو کھو دیں تو پہلے کون دوسرے کو ڈھونڈے گا؟ بیٹی ماں کو ڈھونڈ لے گی۔ غلط، بالکل غلط کشمالہ۔ ان کی آواز دھیمی ہوئی۔ تب بھی ماں پہلے اپنی بیٹی کو ڈھونڈ لے گی۔ کیسے؟ ماں معذور ہے، بوڑھی ہے۔ کیونکہ ماں ہمیشہ اپنے بچے کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ وہ بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ جن بچوں کی مائیں مر جاتی ہیں ان کو ایک راز تھمایا جاتا ہے، سب اس راز کو نہیں سمجھ پاتے۔ کچھ اپنی ماں کے لیے اتنا روتے رہتے ہیں کہ ان کے آنسو ان کے اور اس راز کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں میری طرح کے جن کو وہ راز سمجھ آ جاتا ہے۔ کیسا راز؟ یہی کہ ماں اپنے بچے کو ہمیشہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ مگر اس کے لب پھڑ پھڑائے۔ میری ماں مر چکی ہے، میری اور میری ماں کی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ اور اگر میں تمہیں کہوں کہ تمہاری اور تمہاری ماں کی کہانی اب شروع ہوئی ہے تو؟ اس کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ ساری آوازیں خاموش ہو گئیں۔ اب تک تم دونوں نے زندگی کا ایک حصہ ساتھ گزارا ہے۔ ماں سے شکوے بھی ہوں گے، لڑائیاں بھی ہوئی ہوں گی، ان کی فکر بھی کی ہوگی اور ان کے لیے دکھ بھی اٹھائے ہوں گے، لیکن ان کی موت کے ساتھ سب ختم ہو گیا۔ وہ سانس روک کے سن رہی تھی۔ مگر تم دونوں کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری اور تمہاری ماں کی غیر مشروط محبت کی کہانی اب شروع ہوگی۔ کیسے؟ ایک آنسو آنکھ سے ٹپکا اور بے داغ چہرے پر پھسل گیا۔ ڈاکٹر سلیمہ سمیت سارا منظر دھندلا گیا۔ انسان کی ایک طویل عمر ہے جس کا ایک چھوٹا سا حصہ وہ اس دنیا میں گزارتا ہے، پھر وہ ایک دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ان دو دنیاؤں کے درمیان ایک پردہ ہے۔ جانتی ہوں۔ اور روح ادھر سے ادھر نہیں آ سکتی۔ ہم روح کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ ہاں، روحیں نہیں آتی لیکن پیغام آتے ہیں۔ پیغام؟ میں نے کہا نا کشمالہ، ماں بچے کو نہیں بھولتی، وہ اپنے بچے کے ساتھ ساری عمر رہتی ہے۔ تمہاری ماں کہیں نہیں گئی، وہ اب بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اب بھی اسے تمہاری فکر ہوگی۔ وہ تمہیں ضرور پیغام بھیجیں گی اور تمہیں اس کے بھیجے سارے پیغام ملیں گے، کبھی اپنے خواب کی صورت میں، کبھی کسی دوسرے تیسرے انسان کے خواب کی صورت میں۔ جب جب تمہیں ان کی ضرورت ہوگی وہ تمہارے لیے کچھ بھیجیں گی۔ کیا وہ میری ماں ہوگی یا وہ کسی کے ذہن کا تصور ہوگا جو خواب کی صورت میں آئے گا؟ تمہیں ان دنوں میں فرق کرنا خود آ جائے گا۔ ہمارے دین میں اس کو مبشرات کہتے ہیں، جو ایمان رکھنے والوں کو دی جاتی ہیں خواب کی صورت میں۔ مبشرات یعنی اچھی خبریں۔ تمہاری ماں سے تمہارا تعلق ختم نہیں ہوا، اس کی اچھی خبریں تمہیں ملا کریں گی، اس کے پیغام بھی۔ دوسری دنیا میں آنے والی ہر نئی روح سے وہ تمہارا احوال دریافت کریں گی، اور چونکہ وہ ایک نیک عورت تھیں اس لیے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیغام اور ان کی اچھی خبر تم تک ضرور پہنچائے گا۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھا کے اوپر چھت کو دیکھا۔ کیا واقعی؟ کیا ماں باپ کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھنا ذہن کی اختراع نہیں ہوتی؟ کیا اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے؟ آف کورس ہوتا ہے۔ خواب کا فرشتہ کسی وجہ سے وہ خواب تمہارے ذہن میں لاتا ہے۔ ہر شخص کی وجہ مختلف ہوتی ہے۔ کسی کے خواب میں ماں باپ کا آنا صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ خواب کو اہم جانے، کسی کے لیے اس میں نصیحت ہوتی ہے۔ کیا یہ بات میرا غم کم کر سکتی ہے؟ نہیں، یہ غم ساری عمر کا ہے، لیکن اتنا جان لو کہ تمہاری ماں زندہ ہے، مگر کسی اور دنیا میں۔ تم دونوں اس درمیان کے پردے کو نہیں توڑ سکتی، لیکن خواب اس پردے کے درمیان سے گزرتے ہیں۔ تمہاری ماں انہی خوابوں کے ذریعے ہمیشہ تمہاری خبر گیری کرے گی۔ وہ عام خواب نہیں ہوں گے، وہ خیالات کا ہجوم نہیں ہوں گے، وہ نشانیاں ہوں گی۔
مائیں ساری عمر راستہ دکھاتی ہیں، چاہے اس دنیا میں ہوں چاہے وہ دوسری دنیا میں۔ کیا ہر ایک کو اس کی ماں کے مرنے کے بعد خواب آتی ہیں؟ ہر ایک کو نہیں آتی، صرف ان کو آتی ہے جو اپنی آنکھ کو صاف رکھتے ہیں، اتنا نہیں روتے کہ نظر دھندلا جائے، گناہوں سے اس کو دھندلا نہیں کرتے۔ وہ جو سچے ہوتے ہیں انہی کو سچے خواب آتے ہیں۔ میری اور میری ماں کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ وہ بڑبڑائی، ماں مجھے دوبارہ ملیں گی۔ پھر اسے کچھ یاد آیا، آپ کو ہاسپٹل بیڈ پر کیا آواز آئی تھی؟ مجھے میرے کان میں ماں کی آواز آئی تھی کہ آیت کریمہ پڑھو۔ میں بالکل بھی مذہبی نہیں تھی، لیکن میں نے اسے پڑھنا شروع کیا اور اس روز میری جان جاتے جاتے بچی۔ شاید وہ آواز کسی فرشتے نے اختیار کی تھی یا کسی نیک جن نے، میں نہیں جانتی، لیکن میرے لیے وہ میری ماں کا پیغام تھا جو اللہ کے حکم سے میری طرف آیا تھا۔ وہ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے سن رہی تھی۔ اب جاؤ اور اپنی ماں کو بہترین انداز میں دفن کرو، کیونکہ تمہارے گھر کا احوال ان کو کچھ عرصے بعد صحیح لیکن کسی نئی روح کے ذریعے مل ہی جائے گا۔ اگر تم روتی رہو گی تو ان کو تکلیف ہوگی۔ کشمالہ نے گردن کو اسبات میں جنبش دی، پھر ٹشو رول سے ٹشو کھینچ کے پھاڑا اور آنکھیں صاف کیں۔ کچھ تھا جو اس کے چہرے پہ بدل گیا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ گھڑیال کی سوئیاں تیزی سے واپس اپنی جگہ پر آئیں تو مبین منزل کا جمع ہوا ڈائننگ روم پگھل گیا۔ مالا نے چونک کر بخت بی کو دیکھا جو جوش سے اپنا خواب سنا رہی تھی۔ میں نے دیکھا اور اللہ گواہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، بے شک قسم لے لو۔ اوف بخت بی، یہ ڈرامے نہ کرو۔ ماہی بدمزہ ہوئی، ہمیں تمہارا یقین ہے، جلدی بتاؤ۔ بخت بی ایموشنل ہونے کا موقع نہ پاتے ہوئے اس سے زیادہ بدمزہ ہوئیں، پھر جلدی جلدی اپنا خواب سنانے لگیں۔ وہ ایک نیم اندھیر سا منظر تھا۔ بخت بی چلتی ہوئی لاؤنج عبور کر کے گھر کا بیرونی دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ لان میں حورِ جہاں کھڑی ہے، صحت مند، تر و تازہ۔ انہوں نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی ہے اور ان کی شانوں پر گلابی اور سرمئی رنگ کی شال ہے۔ بال چوٹی میں بندھے ہیں اور کلائیوں میں ان کے جڑاؤ کنگن جگمگا رہے ہیں۔ بی بی جی، آپ تو فوت ہو گئی تھیں، آپ کہاں سے آ گئیں؟ وہ حیرت سے ان کے قریب جاتی ہے۔ لان میں کھڑی حورِ جہاں نظر اٹھا کے اسے دیکھتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں فکر مندی ہلکورے لے رہی ہوتی ہے۔ ماہی سے کہو گھر کی صفائی کرے۔ صفائی؟ ماہی نے اچنبے سے اسے دیکھا اور پھر مالا کو، وہ بھی متعجب بیٹھی تھی۔ صفائی تو روز ہوتی ہے، ماں کا خواب ہمیشہ ایک پیغام ہوگا، کوئی راستہ دکھاتا ہوا، وہ بڑبڑائی۔ لیکن کہاں کی صفائی؟ ماہی الجھی ہوئی تھی۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ ذہن کے پردے پہ ایک منظر لہرایا۔ وہ دونوں کافی شاپ میں بیٹھے تھے، وہ چپتی ہوئی خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ سامنے بیٹھا اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ میں نے آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا، ہمیشہ آپ کی حفاظت کی۔ کچھ باتیں آپ کو نہیں بتائیں صرف اس لیے تاکہ آپ پریشان نہ ہوں، جیسے اس روز جب ہم نے اسٹوڈیو کی صفائی کی۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تب مجھے صفائی کے دوران ایک تعویذ ملا تھا، اس پر چند ہندسے لکھے تھے، وہ سرکار کی لکھائی تھی۔ میں اس لکھائی کو پہچانتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس کی آواز مدھم ہونے لگی، منظر دھندلا گیا۔ کیف کو اسٹوڈیو کی صفائی کے دوران ایک تعویذ ملا تھا، وہ دھیرے سے بولی تو ماہی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تعویذ؟ کیا اس عامل نے ہمارے گھر کے اندر تعویذ پھینک رکھے ہیں؟ اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، پھر تیزی سے گردن گھما کے قریب کارٹ میں سوتی حور کو دیکھا۔ ہم کہاں جائیں یار؟ جب میں اسلام آباد سے واپس آئی تو ماں بیمار ہو گئیں، مجھے کبھی گھر کی دیکھ بھال کا موقع نہیں ملا۔ ہمیں اپنے گھر کو ایک دفعہ مکمل صاف کرنا ہوگا، فرنیچر ہٹا کے، ایک ایک چیز ہٹا کے۔ یقیناً ہمارے گھر میں ایک عرصے سے بہت کچھ جمع ہوتا رہا ہے جو ہمیں نظر نہیں آیا۔ بلکہ ایسا کریں بخت بھی، وہ سوچ سوچ کے بول رہی تھی، ایک دفعہ سارے گھر کا فرنیچر نکال کے گھر کو دھوئیں۔ جادو گندگی میں رہتا ہے، گندگی میں نشو و نما پاتا ہے، صفائی اس کو کم کرتی ہے۔ ہمیں ہر وہ چیز ڈھونڈنی ہوگی جو جادو کی نشانی ہے۔ باہر کار کا ہارن بجا تو وہ چونکی، پھر گھڑی دیکھی، زیاد پہنچ گیا تھا۔ تم جاؤ، میں صفائی کروا دوں گی۔ ماہی آستینیں چڑھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فضا کا تناؤ خود بخود تحلیل ہو گیا تھا۔ بڑا آرام کر لیا آپ نے، اب اپنی ساری بیٹیوں کو بلا لیں، آج ہم اس گھر کو پورا اوپر سے نیچے تک صاف کریں گے۔ بخت بی کا چہرہ اتر گیا۔
جی بیوی کہہ کے آگے بڑھ گئیں، کچن میں آئیں اور ایک ایک چیز اٹھا کے پٹکنے لگیں۔ اسٹرلائزر میں ہور کے فیڈرز ڈالتی ہوئی بانو نے پلٹ کے انہیں دیکھا۔ کیا ہوا اماں؟ مرے ہوئے کا خوف سناؤ تو اولاد انعام دیتی ہے، یہاں کام مل گیا۔ وہ سخت کبیدہ خاطر نظر آ رہی تھیں۔ تم نے واقعی بڑی بیوی کو خواب میں دیکھا تھا یا انعام کے لیے کہانی بنا دی؟ بانو مشکوک نظروں سے انہیں دیکھتی ان کے قریب آئی۔ کہانی کیوں بناؤں گی، اللہ قسم میں نے خواب دیکھا ہے۔ پھر دائیں بائیں دیکھا اور آواز دھیمی کی۔ بڑی بیوی نے مجھے ایک اور بات بھی کہی تھی لیکن میں نے نہیں بتائی۔ کیا بات؟ بانو نے تجسس سے چہرہ قریب کیا۔ بخت بھی سرگوشی میں بتانے لگی۔ بانو کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ خدا کو مانو اماں، یہ بات نہ کہہ دینا ماہی باجی سے، الٹا ٹانگ دیں گی تمہیں۔ ہاں ہاں اسی لیے نہیں بتایا۔ وہ پلٹ کے برتنوں والے سنک کی طرف بڑھ گئیں۔ پہلے کم کام ہے جو اوپر سے سارا گھر صاف کریں۔ زیاد کی کار پورچ میں کھڑی تھی اور مالا اس کی طرف بڑھتی دکھائی دے رہی تھی۔ زیاد نے مسکرا کے اسے ہاتھ ہلایا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اندر لاؤنج کی کھڑکی میں کھڑی ماہی نے ایک منظر بغور دیکھا۔ یوں ہی کوئی کمبخت یاد آیا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور اس کا نمبر ملانے لگی۔ ریسیور کان سے لگایا ہی تھا کہ اس کا گمبھیر ہیلو سنائی دیا۔ کیسی ہو بینا؟ کچھ بدلا ہوا سا تھا اس کی آواز میں۔ کیسی ہو سکتی ہوں؟ آپ کی وجہ سے میری اپنی بہن سے لڑائی ہو گئی، وہ چھوٹتے ہی خفگی سے بولی۔ جواب میں خاموشی چھائی رہی۔ اچھا؟ اور ایک گہری سانس۔ آپ نے اس دن کال کی تھی اور مالا نے دیکھ لیا۔ میں نے کال نہیں کی، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ شاید کی ہو، یاد نہیں۔ آپ سو رہے تھے کیا یا طبیعت خراب ہے؟ ماہی کی نظریں گیٹ پہ جمی تھیں۔ زیاد کی کار باہر نکل رہی تھی۔ کام کر رہا تھا، بتاؤ خیریت سے فون کیا ہے؟ وہ اکتایا ہوا سا لگا تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ پاکستان آئیں گے ماں کے افسوس کے لیے، آپ نہیں آئے اور ہم دونوں نے مل کے اس پزل کو حل کرنا تھا۔ اس کے انداز پہ ماہی کا لہجہ بھی قدرے رسمی ہو گیا۔ ابھی نہیں آ سکوں گا، کچھ ضروری کام کرنے ہیں۔ اتنا ضروری کام ہے کہ آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی مسٹری حل کرنے کے لیے وقت نہیں نکال سکے؟ اور آپ نے کبیرہ تائی کی طرف بھی تو توجہ نہیں دی ہوگی۔ میں بتا رہی ہوں، انہوں نے ہی سرکار کو ہائر کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ فی الحال میں کافی پھنسا ہوا ہوں، ان باتوں کے لیے وقت نہیں نکال سکتا۔ اچھی بات ہے، آپ اپنے کام کریں اور یہاں وہ میری بہن کا دل جیت لے گا۔ وہ اب جھنجھلا سی گئی تھی۔ کون؟ وہ چونکا۔ میرا ہونے والا بہنوئی، اور کون؟ وہ خفگی سے بولی تو وہ ہنس دیا۔ اچھا، وہ ٹال ڈارک اور ہینڈسم؟ ویسے وہ آدمی برا نہیں ہے، اچھا ہے، ڈیسنٹ ہے۔ اس کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے مالا اب اس کو انکار کر کے پچھتا رہی ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ آپ، ماہی نے ضبط سے دانت پیسے، آپ اپنے کام کریں، اوکے بائے۔ بڑبڑا کے فون رکھ دیا اور بخت بی کو آوازیں دینے لگی۔ روم 555 کے اندر سارے پھول اس صبح ماہر فرید کے حکم پہ غائب کر دیے گئے تھے۔ جس وقت بیربل فرید اندر داخل ہوا، خالی کمرے نے اس کا استقبال کیا۔ آج لیمپ کی تار فرش پر نہیں گری تھی بلکہ دیوار پر نفاست سے چپکائی گئی تھی۔ ماہر اونچے تکیوں پر سر رکھے لیٹے ہوئے چھت کو دیکھتا کچھ سوچ رہا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ کتنی عمارتیں ڈیزائن کر لیں تم نے؟ بیربل قریب آیا اور ہاتھ میں پکڑا ایک پلندہ میز پر رکھا۔ اس نے جواباً ایک اکتائی ہوئی نظر بیربل پر ڈالی اور کچھ تلخ سا کہنے لگا جب چونکا۔ نظریں اس پلندے پہ جا ٹھہریں۔ یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ چونک کے بیربل کو دیکھا، پھر میز کو۔ وہاں پرانی نوٹ بکس کا ایک ڈھیر رکھا تھا۔ تمہارے لاکر سے۔ بیربل مسکرا کے اسٹول کھینچ کے سامنے بیٹھا۔ میرے لاکر کا پاس ورڈ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تمہارے سارے پاس ورڈ ہلال کی برتھ ڈیٹ ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی زیر لب بڑبڑایا، سوائے تمہارے فون کے۔ اور میرے لاکر سے کتنے پیسے نکالے ہیں؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ توبہ توبہ، بیربل کے چہرے پہ صدمہ ابھرا۔ تم مجھے اتنا گھٹیا سمجھتے ہو کہ تم یہاں بیمار پڑے ہوگے اور میں تمہارا لاکر صاف کر دوں گا؟ کتنے پیسے نکالے ہیں؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ بیربل نے سر جھکایا۔ تھوڑے سے نکالے ہیں۔ نہیں، تھوڑے سے پیچھے چھوڑے ہیں۔ وہ ڈٹائی سے ہنسا۔ ماہر نے تکان سے پیشانی کو چھوا اور آنکھیں بند کیں۔ کیوں صبح صبح میرا دماغ خراب کرتے ہو بھی؟ ایک آئیڈیا لایا ہوں۔ وہ آگے کو ہو کے بیٹھا جوش سے کہنے لگا۔ تم کبھی بھی اتنے بد مزاج نہیں رہے جتنے آج کل ہو گئے ہو، کیونکہ تم زندگی میں پہلی دفعہ اتنے فارغ ہو کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ تم کیا کرو۔
وہ کوف بھری آنکھوں سے بیربل کو دیکھے گیا۔ تم کام کا اسٹریس نہیں لے سکتے، لیکن تم ایک ایسا کام کر سکتے ہو جو تم کئی برس سے کرنا چاہ رہے تھے۔ تمہارا قتل؟ نہیں، وہ برا مانے بغیر ڈھٹائی سے مسکرایا۔ سرکار کی تلاش۔ میں ہسپتال کے کمرے میں قید ہو کے اسے کیسے تلاش کر سکتا ہوں؟ تم 3 ملکوں میں پھر کے بھی اسے تلاش نہیں کر سکے۔ شاید تمہیں اس کو اسی بند کمرے میں تلاش کرنا ہے، لیکن اپنے دماغ کے ساتھ۔ اس نے کن پٹی پر انگلی سے دستک دی۔ تمہارا دماغ بہترین دماغ ہے ماہر، پھر بھی تم اسے تلاش نہیں کر سکے، کیوں؟ اب کہ وہ قدرے چونک کر بیربل کو دیکھنے لگا، ماتھے کے بل ڈھیلے ہو گئے تھے۔ کیونکہ تم ہمیشہ اپنا کام ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہو، تمہارا دماغ بٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب تم فارغ ہو، بالکل فارغ۔ تم اس مسٹری کو حل کر سکتے ہو۔ ماہر نے ایک نظر میز پر رکھے پلندے کو دیکھا، دوسری اس پہ ڈالی۔ میں اتنے برس سے نہیں جان سکا کہ وہ کون ہے، اب کیسے جان پاؤں گا؟ کیونکہ تم ہمیشہ ایسے کہیں دور تلاش کر رہے تھے، کیا معلوم وہ تمہارے بالکل قریب ہو؟ ہسپتال کی مین انٹرنس سے عبد المالک فرین داخل ہو رہے تھے۔ سرمئی سوٹ پہنے، جیل لگے براق سفید بالوں اور بے تاثر چہرہ لیے وہ سیدھے لفٹ کی طرف آئے۔ کوئی ایسا انسان جو تمہیں بھی جانتا ہو اور کشمالہ کو بھی، کوئی جو تم دونوں کی زندگیوں میں مشترک ہے۔ مالک نے جیب سے ٹشو نکالا اور لفٹ کا بٹن پریس کیا، پھر بند دھاتی دروازوں میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے انتظار کرنے لگے۔ لفٹ نیچے آ رہی تھی۔ اس نے پہلے ہماری فیملی کو نقصان پہنچایا اور اب وہ کشمالہ کے پیچھے پڑا ہے۔ ماہی آستین چڑھائے، ناک پر کپڑا لپیٹے اسٹور روم کے باہر کھڑی تھی۔ بخ بھی، سلیم اور بانو مل کے اس میں سے سامان نکالتے دکھائی دے رہے تھے۔ دفتن بخت بھی کی چیخ بلند ہوئی۔ ماہی تیزی سے اندر آئی۔ ایک پرانے کیبنٹ کے اندر بکرے کا سر رکھا نظر آ رہا تھا، جس کی آنکھیں غائب تھیں۔ ماہی نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھا۔ اسے زور کی ابکائی آئی۔ سرکار کسی وجہ سے تم سے نفرت کرتا ہے ماہر، اسی نے تمہارا ایکسیڈنٹ کروایا ہے۔ وہ ایک بہت طاقتور انسان ہے، اس کے کلائنٹس ساری دنیا میں پھیلے ہیں۔ عامل سے عقیدت مریض کے ایمان کا حصہ ہوتی ہے، وہ اپنے عامل کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مالک لفٹ میں سوار ہوئے اور ٹشو سے بٹن دبایا۔ دروازے بند ہوئے اور لفٹ اوپر جانے لگی۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑے اسکرین پر بدلتے نمبر دیکھنے لگے۔ شاید وہ کشمالہ سے بھی نفرت کرتا ہے، اسی لیے اسے بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ کشمالہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی، ہاتھ میں موبائل پکڑے راستہ بتا رہی تھی۔ زیادہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی ہدایت کے مطابق کار کا موڑ کاٹ رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ تمہارا اور کشمالہ کا دشمن کیوں ہے؟ ہم اب تک نہیں جان پائے۔ ماہی لان میں افسردہ سی بیٹھی تھی۔ اس کے قدموں میں ایک چادر بچھی تھی جس کے اوپر چند چیزیں رکھی تھیں، بکرے کی سری، چند تعویذ، ایک گڑیا جس میں سوئیاں چبھی تھیں، چند رسیاں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ سرکار ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا۔ ہم اس کو کسی پولیس، کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے نہیں ڈھونڈ سکتے، ہم اس کو صرف ایک چیز سے ڈھونڈ سکتے ہیں، تمہارے دماغ سے ماہر۔ زیاد اور کشمالہ ایک گھر کے باہر کھڑے تھے۔ ساتھ ساتھ بنے ان چھوٹے مکانوں کے گیٹ لوہے کے تھے۔ گلی کچی پکی تھی جس کے کنارے بنے نالیوں سے گٹر کا پانی ابل رہا تھا۔ کشمالہ نے بیل پر انگلی رکھی۔ وہ صرف تم سے ڈرتا ہے کیونکہ صرف تم ہو جو اس کو تلاش کر سکتے ہو۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور مالک باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ ریسیپشنسٹ نے مسکرا کے سلام کیا۔ انہوں نے سر کی جنبش سے جواب دیا۔ چہرہ بے تاثر تھا۔ کیسے ڈھونڈوں اس دشمن کو جو نظر نہیں آتا؟ وہ تلخ ہوا۔ کیسے تلاش کروں اس مجرم کو جو جرم کا کوئی سراغ نہیں چھوڑتا؟ بیربل نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن اسی وقت دروازہ بنا دستک کے کھلا۔ دونوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ عبد المالک فرید چوکھٹ میں کھڑے تھے۔ بیربل فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ایک طرف ہو کے راستہ دیا۔ مالک اسے دیکھے بنا آگے بڑھے، بیڈ کے قریب سے گزرے اور کاؤچ پر جا بیٹھے۔ ٹانگ پر ٹانگ جما لی، چمکتے سیاہ بوٹ میں کھڑکی سے آتی روشنی کا عکس تھا۔ کیسے ہو؟ اس کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تو چہرہ بے تاثر تھا۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ ماہر نے شانے اچکائے۔ 2 مشینوں کے درمیان میرا کیا کام؟ میں باہر ہوں، تمام۔ وہ کھنکار کے کہتے ہوئے خود ہی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کسی نے اس کو جواب نہیں دیا۔ ٹھیک لگ رہے ہو۔ مالک نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔
ٹانگ ہی ٹوٹی ہے، ٹانگیں ٹوٹتی رہتی ہیں۔ ماہر چند لمحے اس کا برف چہرہ دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ابا ہوتے تو یہی کہتے، ٹانگیں ٹوٹتی رہتی ہیں ماہر۔ مالک کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کے معدوم ہوئی۔ میں پہلے روز نہیں آ سکا کیونکہ مجھے مجموعہ الفردان کے ساتھ میٹنگ تھی۔ کئی ماہ کی محنت کے بعد وقت ملا تھا۔ ماہر نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر تم وہ میٹنگ چھوڑتے تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتا۔ جانتا ہوں، مالک نے ابرو اچکائے۔ قاسم نے بہت محنت کی تھی، میں اس کی محنت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، پھر وہ دھیرے سے بولا، تم نے اس کا ریسٹورانٹ کیوں بکوایا؟ اب کہ اس نے مالک کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ وہ ایک بزنس ڈیل تھی، تم نے خود سائن کی تھی، وہاں ہنوز اطمینان تھا، لیکن تم نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ اسی کا ریسٹورانٹ تھا۔ تم نے پوری کوشش کی کہ میں یہ بات نہ جانوں۔ ہاں، میں نے ایسا ہی کیا۔ عبد المالک فرید نے اسی لاپرواہی انداز میں شانے اچکائے۔ کیوں؟ میں تمہیں الزام نہیں دے رہا، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اس کی جاب کرتے ہوئے جذبات کو درمیان میں لاؤ۔ اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے اس کا ریسٹورانٹ بیچا ہے تو تم گلٹی فیل کرتے، جذبات درمیان میں آ جاتے، اور جذبات بہت ظالم چیز ہوتے ہیں، سب خراب کرتے ہیں۔ لیکن مالک نے ایک افسوس بھری سانس کھینچی، لیکن تم پھر بھی جذبات کو درمیان میں لے آئے، اسی لیے تم آج تک یہ مسٹری حل نہیں کر سکے۔ انہوں نے میز کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کی پرانی نوٹ بکس رکھی تھیں۔ وہ سنجیدگی سے مالک کو دیکھے گیا۔ تم کشمالو کو کیسے جانتے تھے؟ یہ مت کہنا تم اسے نہیں جانتے تھے۔ تم اس روز اس سے خود ملنے نہیں گئے، بیربل کو بھیجا، کیونکہ وہ بغور مالک کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ تم اس سے مل چکے تھے۔ تم نہیں چاہتے تھے کہ وہ تمہیں ماہر فرید کے حوالے سے جانے۔ وہ یاد کر رہا تھا۔ مالک خاموشی سے اسے سنے گئے۔ جب میں نے البم تمہیں دکھائی تھی، تم نے خود آفر کی کہ تم اس لڑکی کو ڈھونڈو گے، اور پھر 3 دن میں تم نے اس کو ڈھونڈ نکالا۔ تم اسے پہلے سے جانتے تھے نا؟ مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ جیسا کہ میں نے کہا، میں جذبات کو درمیان میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ کس کے جذبات مالک؟ میرے یا تمہارے؟ وہ آنکھوں کی پتلیاں سے کوڑے اس کے سرد آنکھیں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مالک نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ تم آرام کرو، میں زارا کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر رک کے پوچھا، کیا وہ تم سے ملنے آتی رہتی ہے؟ وہ کسی اور دھیان میں تھا، اس کے لہجے پہ غور نہیں کیا۔ مالک دروازے کی طرف بڑھ گئے، نوب گھما کے کھولا، پھر وہیں رکے۔ ایک لمحہ ایسے ہی گزرا۔ یہ وہ ہوتا ہے جسے جرم کا سب سے زیادہ فائدہ ہو۔ کیا؟ ماہر نے چونک کر اسے دیکھا۔ ڈور نوب پکڑے مالک فرید نے مڑ کے اسے دیکھا۔ میں اندر آیا تو تم بیربل سے پوچھ رہے تھے کہ ایسے مجرم کو کیسے تلاش کیا جائے جو جرم کا ثبوت نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے وقفہ دیا۔ یہ وہ ہوتا ہے ماہر جس کو جرم کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تمہارا دشمن وہ ہے جس کو، اس کی پلستر لگی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا، اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ وہ یہ کہہ کر رکے نہیں، باہر نکلے اور اپنے پیچھے دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ وہ لچ کے اس کی بات پہ غور کرنے لگا۔ اسی پل دروازہ دوبارہ کھلا اور سسٹر ایک ٹرالی لیے اندر آئی۔ آپ کے انجیکشن کا وقت ہو گیا ہے، وہ مسکرا کے کہتی آگے آئی، پھر مڑ کے اس لیمپ کو دیکھا۔ تار دوبارہ نیچے گرا دوں؟ اس نے مسکرا کے سرگوشی کی۔ کیا فائدہ، یہ لوگ پھر بھی آتے رہیں گے۔ تلخی سے سر جھٹکا، پھر میز پر رکھی نوٹ بکس کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی لکیریں ابھری تھیں۔ شکور کا گھر ایک تنگ گلی میں تھا۔ کئی جگہوں سے نالیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور گٹر کا پانی باہر ابل رہا تھا۔ زیادہ احتیاط سے کار آگے بڑھا رہا تھا۔ وہ کبھی کچے پکے راستوں کو دیکھتی، کبھی اس کے چہرے کو۔ سوری، میری وجہ سے آپ کو کیسی کیسی جگہوں پر جانا پڑ رہا ہے۔ کیا میں آپ کو اتنا نازک لگتا ہوں کہ ایسی جگہوں پر جانے سے ناک بھون چڑھاؤں گا؟ اس نے خفگی سے مالا کو دیکھا۔ میں صرف آپ کے لیے فکر مند ہوں۔ آپ ایسی جگہوں پر تنہا آتی تو مجھے پریشانی رہتی۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ وہ زیر لب مسکرائی، لیکن بظاہر لاپرواہی سے شاہ نے اچکا دیے۔ میری ماں بھی ہر وقت یہی کہتی ہیں۔ مانتا ہوں آپ خواتین بہت بہادر اور خود مختار ہیں، لیکن ہر جگہ عورتوں کی اکیلے جانے والی نہیں ہوتی۔ اس نے کار ایک سبز گیٹ کے سامنے روکی۔
کیا آپ کو شکور سے ملنے میں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے؟ وہ بغور اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ اول تو وہ مانے گا نہیں، اور اگر مان بھی گیا تو رکے گا نہیں، کہیں آپ کسی نئے خطرے میں نہ پڑ جائیں۔ اب پیچھے مڑنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ سیٹ بیلٹ کھولنے لگی، نظریں سبز گیٹ پہ جمی تھیں۔ اپنی لوکیشن ماہی اور محیط کو بھیج دیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں۔ وہ احتیاطاً بولا تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ آپ کی حفاظت کے پیش نظر کہہ رہا ہوں۔ جانتی ہوں۔ وہ اسے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے دیکھ رہی تھی، یوں ہی زبان سے پھسلا۔ شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ لہجے کو سرسری بنایا۔ پھپھو نے کچھ شرائط رکھی ہوئی ہیں، پہلے وہ پوری ہوں گی پھر معاملہ آگے بڑھے گا۔ اس کے لہجے میں تلخی سی تھی۔ مانا نے بغور سے دیکھا۔ کیا آپ خوش ہیں اس شادی سے؟ زیاد سلطان نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا اور زخمی سا مسکرایا۔ خوش تو میں صرف ایک انسان کے ساتھ ہو سکتا تھا، اب تو بس زندگی گزارنی ہے، اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے۔ کچھ تھا اس کی آواز میں جو دل کو اداس کر دینے والا تھا۔ پھر وہ کہہ کے رکا نہیں، دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ گیٹ دوسری گھنٹی پہ ہی کھل گیا۔ ایک مکھنی سے نوجوان نے باہر جھانکا۔ اس کی سیاہ مونچھیں تھیں اور وہ زرد شلوار میں ملبوس تھا۔ کیا یہ شکور کا گھر ہے؟ وہ جلدی سے بولی۔ وہ چند لمحے تعجب سے اسے دیکھتا رہا۔ میں شکور کا بیٹا ہوں۔ ہم اندر آ کے کچھ بات کر سکتے ہیں؟ اس نے تحیر سے ان دونوں کو دیکھا۔ ایک سویٹر میں ملبوس لڑکی جس کے بال آدھے کیچر میں بندھے تھے، اور اس کے ساتھ کھڑا دراز قد آدمی۔ وہ دونوں منتظر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نوجوان نے ایک طرف ہٹ کے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ اپنی نیوڈ ہیل سے احتیاط سے اونچے اونچے فرش سے قدم رکھتی آگے چلتی گئی۔ اسمیل بہت شدید آ رہی تھی، لیکن وہ ناک پر ہاتھ رکھ کے بد تہذیبی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی۔ سامنے ایک چھوٹا سا صحن تھا اور اس کے آگے کمرے بنے تھے۔ باہر ایک طرف سنک لگا تھا جس کے نیچے بہت سا گٹر کا پانی کھڑا تھا۔ غالباً پیچھے کوئی باتھ روم تھا جس کا ڈرینیج سسٹم بند پڑا تھا۔ اسے متلی سی ہونے لگی۔ نوجوان ان کو ایک بیٹھک نما کمرے میں لے آیا جہاں میلے کور والے صوفے رکھے تھے اور ساتھ ایک چارپائی بچھی تھی۔ زیاد اس کے برعکس آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے جانچتی نظروں سے اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ کمرہ قدرے تاریک تھا۔ وہ دونوں سنگل صوفے پر ساتھ ساتھ بیٹھ گئے اور وہ ان کے سامنے چارپائی کے کنارے پر بیٹھا۔ شکور کہاں ہے؟ زیاد ہنوز مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نوجوان نے ایک دفعہ پھر باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھے۔ میرا باپ شکور؟ تعجب سے پوچھا۔ ہاں، اس کو بلاؤ، کہو اس کے اسکول سے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں۔ اس کو تو مرے ہوئے 7-8 سال ہو گئے ہیں صاحب جی۔ وہ دونوں جہاں تھے وہیں رہ گئے، ساکت، ششدر۔ شکور مر چکا ہے؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ کب کا؟ تسی لیٹ ہو گئے ہو۔ وہ ہلکا سا ہنسا، ایسی ہنسی جس میں تمسخر تھا، تلخی تھی۔ شکور کی موت کیسے ہوئی؟ پھر وہ جلدی سے بولی۔ بہت بہت افسوس ہوا۔ اصل میں جب میرے ابو کو اسکول کی جاب سے نکالا گیا تو وہ مڈل ایسٹ چلا گیا تھا اور وہاں نوکری کرتا تھا۔ معلوم ہے۔ کشمالہ نے جلدی سے اس کا فکرہ مکمل کیا۔ لمحے بھر کو چہرہ پھیکا پڑا تھا۔ زیاد نے نگاہوں میں اس کو ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ ادھر نوجوان کہے جا رہا تھا، جی اس کی اسکول والی نوکری کے جانے کے بعد ہمارے حالات بہت خراب، وہ سب مجھے معلوم ہے۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس واقعے کو دوبارہ ذکر کرے۔ اس کی موت کیسے ہوئی؟ ہارٹ اٹیک ہوا تھا جی۔ لیکن آپ کیوں آئے ہو؟ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سارے سوال اور جواب ختم ہو گئے تھے۔ میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں۔ نوجوان خود ہی باہر نکل گیا۔ اگر شکور مر چکا ہے تو اس کے جاتے ہی زیاد کے لب حرکت کیے تو وہ عامل نہیں ہے، لیکن پھر مجھے اس کا چہرہ کیوں دکھائی دیا؟ شاید وہ آپ کا گلٹی کانشیس ہے۔ کشمالہ کی نظریں جھک گئیں، سینے میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ نوجوان واپس آ کے بیٹھا تو ہاتھ میں چائے کی پیالیاں تھیں۔ ایک پیالی کا ہینڈل ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے ٹرے سامنے رکھی تو وہ بے اختیار چائے کو دیکھنے لگی۔ یہ کڑک چائے نہیں تھی، نہ ہی ساتھ نان خطائی تھی، پھر بھی چارپائی، گاؤ تکیے اور اندرون لاہور نے ایک ساتھ کچھ یاد کروایا تھا۔ میں اسکول کی طرف سے ایک رپورٹ لکھ رہی ہوں تو مجھے تمہاری مدد چاہیے۔
اس نے سویٹر کی جیب سے ننھی سی نوٹ بک اور پین نکالا اور سرسری سے سوال کیا، کیا شکور کوئی اور کام بھی کرتا تھا، یعنی دم درود تعویذ والا کام؟ نا جی، میرا باپ بڑا نیک تھا، لڑکا بدک کے بولا۔ 5 وقت کا نمازی تھا، اور یہ دم درود تو سراسر جادو ہوتا ہے۔ اسے جیسے یہ بات بری لگی تھی۔ تمہیں کیا معلوم، تم پردیس میں اس کے ساتھ ہوتے تھے کیا؟ زیاد نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تو نوجوان کے ماتھے کی تیوری چڑھ گئی۔ وہ ہمیشہ اللہ رسول کا نام لیتا تھا۔ میرا باپ ایسے کاموں میں ملوث نہیں تھا، اور نہ وہ چور تھا۔ اس کو کسی نے غلط الزام میں اسکول سے نکلوایا تھا۔ نوجوان اب تیز تیز بول رہا تھا، دکھ سے، احساس مرحومی سے۔ وہ شکور کے ماضی کے بارے میں چند باتیں بتا رہا تھا۔ وہ سر جھکائے غائب دماغی سے انہیں لکھتی گئی، نہ کبھی تک بو کی عادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ تم کیا کرتے ہو؟ زیاد کی مشتبہ نظریں نوجوان پہ جمی تھیں۔ دونوں نے چائے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ محلے میں کریانے کی دکان پہ بیٹھتا ہوں، کسی سے بھی پوچھ لو۔ اسی وقت باہر سے کسی نے آواز دی، کمیٹی والے گٹر صاف کرنے آئے ہیں۔ نوجوان کے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چلے یہاں سے، شکور وہ آدمی نہیں ہے۔ بدبو ایک دم شدید ہو گئی تھی۔ اس نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ چند سوال اور پوچھ لیتے ہیں۔ زیاد ابھی تفتیش جاری رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کو ابکائی سی آنے لگی۔ کوئی فائدہ نہیں، میرا خواب جھوٹا تھا، اس نے تلخی سے کہتے ہوئے ڈائری اسی صفحے سے موڑ کے جیب میں گھسا دی۔ ڈائری جیب سے بڑی تھی، اس کا کونا باہر سے جھلکنے لگا۔ وہاں مالا کی لکھائی میں شکور کے بیٹے کی کہی بات دکھائی دے رہی تھی۔ خاندان والے ہمیشہ میرے باپ کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ اگلے الفاظ جیب کے اندر آنے کے باعث چھپ گئے تھے۔ بیربل فرید مسکراتے ہوئے ہسپتال کوریڈور میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ہاتھ میں ایک پھولوں کا گلدستہ تھا۔ چوکھٹ پر رک کے اس نے چہرہ جھکا کے گلدستہ سونگھا، پھر مسکرا کے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ آج اس کی وجہ وہ تار نہیں تھی۔ کمرے کی دیوار جو ماہر کے بیڈ کے سامنے تھی اور شیشے کی اونچی کھڑکی، دونوں اس وقت کاغذوں سے بھری نظر آ رہی تھیں۔ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھا ماہر فرید کئی روز بعد حشاش بشاش نظر آتا تھا۔ اس کی نوٹ بکس پھیلی تھیں اور وہ صفحے پھاڑ پھاڑ کے شبنم کو پکڑا رہا تھا۔ اس کو وہاں لگاؤ، نہیں اس کے اوپر، ہاں ادھر۔ وہ اس کی ہدایت کے مطابق صفحے کو چسپاں کر رہی تھی۔ بیربل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ چھوٹے قدموں سے چلتے ہوئے وہ آگے آیا، گردن دائیں بائیں موڑ کے ایک ایک کاغذ کو دیکھا، پھر اسے جواب ایک دوسری نوٹ بک کھول رہا تھا۔ یہ کیا ہے ماہر؟ ماہر نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ہسپتال کی سفید اور نیلی شرٹ پہنے، بال ماتھے پر بکھیرے، بڑی شیو والا آدمی مسکرایا۔ گال پر لگے زخم کا نشان ویسا ہی تھا، البتہ آنکھوں کے گرد نیل مند مل ہو رہے تھے۔ وہی جو تم نے کہا تھا۔ میں نے کہا تھا مسٹری حل کرو، یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہسپتال کا کمرہ خراب کر دو، جرمانہ کر دیں گے وہ۔ اس نے پھول میز پر رکھے اور خفگی سے کہتا بیڈ کی پائنتی کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ کیا میں نے تم سے رائے مانگی ہے؟ وہ اب قلم سے ایک نوٹ بک پر نشان لگا رہا تھا۔ مانگی ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ بیربل نے پریشانی سے اسے دیکھا اور پھر دیوار پر لگے کاغذوں کو۔ ماہر تم ٹھیک ہو؟ جواباً شبنم نے گھور کے اسے دیکھا۔ ماہر بے ٹھیک ہیں، بس میری ہمت جواب دینے والی ہے۔ جانتی ہو نئی سیکرٹری ڈھونڈنا کتنا آسان ہوتا ہے؟ سر جھکائے بولا تو شبنم نے ناک سے کوڑا۔ آج آپ ڈھونڈ ہی لیں نئی سیکرٹری، کیونکہ میں استعفیٰ دے رہی ہوں۔ تمہارے کانٹریکٹ کے مطابق تم 2 ماہ کا نوٹس دیے بغیر استعفیٰ نہیں دے سکتی، اس لیے یہ لو۔ ایک اور کاغذ پھاڑ کے اس کی طرف بڑھایا، اور اسے اوپر لگاؤ۔ ہاں شاباش۔ یہ سب ہے کیا؟ بیربل نے اسے کے قریب سٹول کھینچا اور اس پر بیٹھے ہوئے ناسمجھی سے ان کاغذوں کو دیکھا۔ یہ سب ایک سٹوری میپ ہے، ہر وہ پیرانارمل ایکٹیویٹی جو آج تک میرے ساتھ ہوئی ہے، وہ میں نے ان نوٹ بکس میں لکھ رکھی تھی۔ کمر تکیوں سے لگائے وہ ان کاغذوں سے بھری دیواروں کو دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا۔ انداز بالکل نارمل تھا۔ میں ان سب کو اپنے سامنے رکھ کے وہ ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں جو ہمیشہ نگاہ سے اوجھل ہوتا رہا ہے۔ مجھے بھی سناؤ یہ سٹوری۔ اور شبنم، بیربل پیچھے ہو کے بیٹھا اور ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ میری ریگولر کافی پلیز۔ اس نے خلاف توقع جلدی سے تمام کہا،
کاغذ اور ٹیپ رکھی اور پرس اٹھائے باہر کی طرف بھاگی۔ کشمالہ اور میری کہانی اوشن کی فروخت سے 1 ہفتہ پہلے شروع ہوئی تھی، جب ہم چاروں اس ہوٹل سویٹ میں اکٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت میں اس عامل کو ڈھونڈ رہا تھا جو کشمالہ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اس نے دیوار پر سب سے اوپر کر کے لگائے گئے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر سرکار بہت شاطر تھا، وہ پہلے دن سے میری ہر حرکت سے آگاہ تھا۔ اس نے کشمالہ پر لفٹ میں حملہ کروایا اور میرا لائٹر اسے دیا تاکہ وہ ماہر فرید تک پہنچ جائے اور یوں وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دے۔ وہ ہمیشہ سے مجھے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ آگے اب کے بیربل نے جمائی روکی۔ وہ یہ سب پہلے سے جانتا تھا۔ میں کشمالہ کے قریب کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ رہا تھا جو جادو میں ملوث ہو، اور تب مجھے کبیرہ سادان کے بارے میں علم ہوا۔ اور پھر تم اس کے عامل سے ملے اور اس سے کہا کہ اب وہ کبیرہ کے لیے کسی کے اوپر جادو نہیں کرے گا۔ بیربل نے جلدی سے بات مکمل کی۔ پھر وہ چونکا۔ لیکن یقیناً وہ کسی نئے عامل کے پاس چلی گئی ہوگی۔ مارکیٹ میں عامل کم ہے کیا؟ ہاں، وہ واگا بارڈر کے پاس ایک عامل کے پاس جاتی ہے۔ وہ کاغذوں کو دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ ماہر نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بے نیازی تھی۔ کیونکہ اسے اس نئے عامل کے پاس میں نے بھیجا تھا۔ بیربل فرید کے چہرے پہ حیرت بھری مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک در آئی۔ ایک منٹ، یہ تم نے کیسے کیا؟ وہ بالکل سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ ساری بوریت غائب ہو گئی۔ ماہر نے گہری سانس لی اور ہلکے سے شانے اچکائے۔ میں اس کے عامل پیٹر مسیح سے ملا اور دیکھو میرے ساتھ بدتمیزی مت کرنا ورنہ میرے موکل۔ پیٹر مسیح نے ایک خوف زدہ نظر اس شخص پہ ڈالی جو خود کو کیف کہلواتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور وہ میز کے کونے پر آگے ہو کے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے جو پوچھنے جا رہا ہوں اس کا ٹھیک جواب دینا۔ وہ پستول ہاتھوں میں گھما رہا تھا۔ اس کا ملاقاتی تیاری سے آیا تھا۔ پوچھو۔ ماہر نے موبائل اسکرین اس کے سامنے کی۔ اس پہ ایک گھنگریالے بالوں والی بچی مسکرا رہی تھی۔ یہ کہاں ہے؟ پیٹر مسیح کی نظریں بچی پہ جھکیں۔ پھر اس نے واپس ماہر کو دیکھا تو آنکھوں میں لا علمی تھی۔ میں اسے نہیں جانتا۔ وہ چند لمحے بالکل خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا۔ میں واقعی نہیں جانتا، مجھ سے قسم لے لو یا تم واقعی نہیں جانتے۔ اس کے چہرے پہ مایوسی پھیلی۔ وہ جانتا تھا وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تم اسے ڈھونڈ رہے ہو؟ صوفے میں دھسے بیٹھے پیٹر مسیح نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اگر تم کہو تو میں، آواز دھیمی کی، اس کا پتہ کروا سکتا ہوں۔ مجھے اپنے کاموں کے لیے تمہارے جنات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پستول پیٹر کے گھٹنے پر رکھا۔ اس کے آگے سائلنسر لگا ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، صرف گھٹنوں میں گولی ماروں گا۔ تم زخمی ہوگے اور چند ماہ ہسپتال میں رہو گے۔ وہ اس کے اوپر جھک کے دھیرے سے بولا، اور زخمی عامل کسی کا کام نہیں کرتا۔ کوئی جادو ٹوٹی ہڈی نہیں جوڑ سکتا، نہ جادوگر اپنا دھندا چلا سکتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ کبیرہ تمہارے پاس کیوں آتی ہے؟ ایسے پوچھو نا۔ پیٹر نے چند گہرے سانس لیے۔ اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ ایک زیاد نام کے لڑکے سے کروانا ہے، اور اسے اپنی ایک رشتہ دار بیٹی مہابینا کا بچہ ضائع کروانا ہے۔ اور ہاں، وہ جلدی کہہ رہا تھا، وہ مہابینا کی ماں حورِ جہاں کی حالت کا بھی پوچھتی ہے کہ ٹیومر کتنا پھیل گیا ہے، وہ بیمار ہے نا تو۔ ماہر کے ابرو اچنبے سے اکٹھے ہوئے۔ پوچھتی ہے؟ ہاں، وہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ بچے گی یا نہیں۔ اس نے آواز مزید دھیمی کی۔ کسی نے حورِ جہاں پہ بہت سخت جادو کر رکھا ہے۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہوا۔ آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئیں۔ کسی نے؟ کیا کبیرہ تمہارے پاس حورِ جہاں پہ جادو کروانے نہیں آتی؟ پیٹر مسیح نے پہلے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، حورِ جہاں کو میں نے بیمار نہیں کیا، نہ ہی کبیرہ نے ایسا کروایا ہے۔ اسے کسی اور نے بیمار کیا ہے۔ ناسود کا سخت ترین جادو ہے، وہ نہیں بچ پائے گی۔ کبیرہ تو بس اس کی حالت پوچھ کے مزہ لیتی ہے۔ اور کشمالہ؟ اس نے بغور اس کو دیکھا۔ اس پہ کون عمل کر رہا ہے؟ ہم نہیں کر رہے، کوئی اور کر رہا ہے۔ ہم دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتے ورنہ ہم پہ اثر آ سکتا ہے۔ دیکھو، جو میں کرتا ہوں وہ بتا دیا ہے، جو نہیں کرتا اس کا الزام مجھے نہ دو۔ وہ صرف مابینا کے بچے اور اپنی بیٹی کے رشتے کا جادو چاہتی ہے۔ انٹرسٹنگ، یعنی کبیرہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے، وہ بڑبڑایا۔
پھر سر جھٹک کے مایوسی سے اسے دیکھا۔ تم سرکار نہیں ہو۔ اینی ویز، اس نے اگلا لا الہ عمل بتانا شروع کیا۔ تم اب کبیرہ کے کہنے پہ کسی پہ جادو نہیں کرو گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ مجھے چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ ہاں، اور اس کسی اور کے پاس اسے تم بھیجو گے، وہ اب دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ تم یقیناً اس کی کسی دوست یا قریبی شخص سے واقف ہو؟ ہاں، اس کا آدھا سوشل سرکل میرے پاس آتا ہے۔ پیٹر مسیح نے پہلی دفعہ دانت نکالے، پھر اس کے تاثرات دیکھ کر اندر کیل کر لیے۔ تم کسی کے ذریعے اس تک یہ کہانی پہنچاؤ گے، واگا بارڈر پر بیٹھے ایک بہت شاطر عامل کی کہانی جس کا کوئی عمل ناکام نہیں ہوتا۔ واگا بارڈر پر کون بیٹھا ہے؟ وہ چونکا۔ جو بیٹھا ہے وہ جادوگر نہیں ہے، میرا دوست ہے، اور تم کبیرہ کو اسی کے پاس بھیجو گے۔ میں تمہیں اس کے لیے پیسے بھی دوں گا، اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو… اس نے پستول کی نال اس کے گھٹنے پر دبائی۔ پیٹر مسیح نے ہاتھ جلدی سے اٹھا دیے۔ میں ایسا ہی کروں گا، لیکن اگر وہ جادوگر نہیں ہے تو وہ چند ماہ میں اسے چھوڑ کے کسی اصل عامل کے پاس چلی جائے گی۔ مجھے بس چند ماہ تک اسے مصروف رکھنا ہے، سمجھ گئے؟ پیٹر مسیح نے سر ہلا دیا، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا۔ میں اس لڑکی کو ڈھونڈ سکتا ہوں اگر تم چاہو تو۔ کہا نا، مجھے تمہارے جنات سے کام نہیں کروانے، میں اسے خود ڈھونڈ لوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہہ رہے ہو کہ کبیرہ ہماری ولن نہیں ہے؟ نو وے۔ بیربل بدمزہ ہو کے پیچھے ہو بیٹھا۔ وہ ایک گناہ گار عورت ہے، لوگوں پہ جادو کرواتی ہے، لیکن یہ جادو اس نے نہیں کیا، یہ سرکار نے کیا ہے۔ وہ پھر سے سر اٹھا کے اپنے کاغذوں کو دیکھنے لگا۔ تم نے یہ بات کسی اور کو بتائی ہے؟ نہیں، اس کی بہن ہمیشہ کبیرہ پہ شک کرتی ہے، لیکن وہ جذباتی سی لڑکی ہے، میں ایسی بات اس کو نہیں بتا سکتا تھا، لیکن تم نے مجھے بتا دیا۔ بیربل فرید طمانینت سے مسکرایا۔ ماہر نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ کیونکہ مجھے اس وقت صرف تم دستیاب ہو۔ لیکن بیربل کی مسکراہٹ کم نہیں ہوئی۔ وہ دلچسپی سے اب دیوار پر لگے کاغذوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگر کبیرہ سرکار کی کلائنٹ نہیں ہے تو پھر وہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہی میں نہیں سمجھ پایا۔ وہ کشمالہ کو کیوں نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ تم مزید کیا جانتے ہو سرکار کے بارے میں؟ یہی کہ وہ ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ سوچ سوچ کے بتانے لگا۔ سر پر نارنجی رومال پہنتا ہے اور اس کے بازو پر ایک نشان ہے۔ ماہر نے اپنے بازو پر کونی سے اوپر انگلی رکھی۔ اس جگہ پر۔ مزید کچھ؟ یہ کہ وہ بہت طاقتور ہے، بہت اسرور سوخ ہے، اس کے پاس کسی وجہ سے وہ اپنی شناخت چھپاتا ہے، جیسے اپنے سامنے آنے پہ اس کو بہت کچھ کھونے کا ڈر ہو۔ اتنے دن سے چھائی اکتاہٹ اور بیزاری اب انکا ہو چکی تھی۔ وہ بس خاموشی سے سامنے لگے کاغذوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان پر مختلف تاریخیں اور الفاظ لکھے تھے، جیسے نوٹس لیے گئے ہوں، عربی اور انگریزی کے ملے جلے الفاظ جنہیں صرف وہی سمجھ سکتا تھا۔ تم اسے ڈھونڈ لو گے ماہر، صرف تم ہو جو اسے ڈھونڈ سکتے ہو۔ بیربل نے بہت مان سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تمہیں لگتا ہے میں اسے ڈھونڈ لوں گا؟ نہیں، صرف تمہیں کوشش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کمرے کا ماحول اچھا رہے۔ وہ دھیرے سے ہنسا تو بیربل بھی ہنس دیا۔ میں نے اس دن سنا تھا جو تم کہہ رہے تھے۔ چند ثانیے بعد وہ بولا تو آواز ہلکی اور نظریں کھڑکی پہ تھیں۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے کبھی جیلس نہیں ہو سکتے، لیکن میں نے کبھی تمہاری بیکری کے لیے کوئی بڑا آرڈر نہیں بھیجا، نہ کسی کا کارپوریٹ دوست سے تمہاری سفارش کی ہے۔ تم ایک اچھے بیکر ہو، اگر تمہیں کوئی آرڈر ملتا ہے تو تمہارے اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے ملتا ہے۔ بیربل مسکرا کے اسے دیکھے گیا۔ اوکے، کر لیا میں نے یقین، ساتھ ہی ہنس کے سر جھٹکا، جیسے وہ ماہر کو جانتا نہیں تھا۔ مبین منزل کے سارے کمرے دھلے دھلائے لگ رہے تھے۔ کئی جگہوں پر گیلا پانی نظر آ رہا تھا جو سردی کے باعث سوکھا نہیں تھا۔ آج گھاس پہ ہلکی سی دھوپ نکلی تھی اور ماہی اس دھوپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی 3 روز سے جاری صفائی مہم کا اختتام کر رہی تھی۔ وہ باہر آئی تو لان میں رکھی چیئر پر بیٹھی زیر لب مسلسل لاہور پڑتی۔ ماہی نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، پھر اس کا چہرہ روحان سا ہو گیا۔ اتنے عرصے سے ہم ان چیزوں کے ساتھ رہ رہے تھے، دیکھو ذرا۔ ماہی کے قدموں کے پاس ایک شیٹ بچھی تھی جس پر بخت بھی اور بانو چند چیزیں رکھ رہی تھیں۔ وہ انہیں ڈر ڈر کے کپڑے سے ہاتھ لگا رہی تھی، جیسے ان میں چھوت کا مرض ہو۔ بکرے کا سر، کسی جانور کے کٹے ہوئے سینگ، مرا ہوا الو، چند تعویذ، ایک گڑیا
یہ چیزیں ایسی جگہوں سے ملی تھیں جہاں سے روز صفائی ہوتی تھی۔ باجی یہ جنات ڈال جاتے ہیں، یہ نظروں سے اوجھل رہتی ہیں۔ بخت بی نے اپنا حصہ ڈالا۔ میں نے کبھی ڈھنگ سے صفائی کی ہوتی تو پہلے نظر آ جاتی۔ ماں بیمار کیا ہوئیں، آپ بھی سست ہو گئیں۔ بخت بی کو 3 دن سے ماہی سے ڈانٹ ہی پڑ رہی تھی۔ وہ پہلو بدل کے رہ گئیں۔ اندر ہی اندر اپنا خواب سنانے پہ شدید پچھتا رہی تھیں۔ شکر ہے وہ دوسری بات نہیں بتا دی، ماہی نے تو اس کی جان نکال دینی تھی۔ ان کا اب کیا کریں بی بی؟ ایک طرف کھڑے سلیم نے خائف انداز میں پوچھا۔ ان کو پانی میں ڈالنا ہوگا۔ وہ لان کی گھاس پر چلتی ہوئی آگے آئی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں جیسے مایوسی سی تھی۔ پانی میں؟ ماہی نے ابرو اٹھایا۔ ہاں، کیونکہ جادوئی چیزیں آگ کی تاثیر رکھتی ہیں۔ ان کو ہمیشہ پانی میں ڈال کے ٹھنڈا کرتے ہیں تاکہ ان کا اثر ختم ہو جائے اور پھر بہا دیتے ہیں۔ یہ بے اثر ہو جائیں گی۔ وہ اس کے ساتھ ایک لان چیئر پر بیٹھی، چہرے پہ تفکر تھا اور آنکھیں دھوپ کے باعث چندیا رہی تھیں۔ کچھ معلوم ہوا؟ ماہی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ زندگی ایک دفعہ پھر بند گلی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ باجی، ویسے ہمارے علاقے میں ایک بابا رہتا ہے، بابا چھڑی والا۔ اس سے پوچھیں تو چند منٹوں میں بتا دیتا ہے کہ جادو کب اور کس نے کیا۔ اگر آپ کہیں تو میں اس سے بات کروں؟ بانو نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ماہی نے ایک بے بسی بھری نظر ان چیزوں پہ ڈالی اور مالا کو دیکھا۔ کیا ہم کسی سے پتہ نہیں کروا سکتے کہ یہ جادو کون کر رہا ہے؟ ہمیں ہماری ماں نے یہ نہیں سکھایا ماہی۔ وہ اس کو نرمی سے دیکھ رہی تھی۔ ہمیں انہوں نے دین اور دنیا کی سمجھ اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم کسی عامل کی چوکھٹ پر چلے جائیں۔ لیکن مالا، وہ ہچکچائی، ہمیں اپنے دشمن کو کسی طرح تو ڈھونڈنا ہے نا۔ سخت مجبوری میں اگر ہم کسی عامل کے پاس چلے جائیں اور اس سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ یہ کس نے کیا ہے تو کیا برائی ہے؟ اپنے دشمن پہ جادو نہیں کروا رہے، صرف اس کا پوچھ رہے ہیں۔ عامل کیسے معلوم کرے گا؟ جادو کے ذریعے، اور یوں ہم اس جادو کا حصہ بن جائیں گے۔ لیکن تمہارے خیال میں کبیرہ تائی ان کاموں میں کیسے پڑی ہوں گی؟ ماہی ایک دم چپ ہو گئی۔ کیا وہ پہلے دن ہی کسی عامل کے پاس گئی ہوں گی اور کہا ہوگا کہ مابینہ کے بچے پہ جادو کر دو؟ نہیں ماہی، یہ سب ایسے شروع نہیں ہوتا۔ وہ اب خفگی سے اسے دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ یہ سب شروع ہوتا ہے سوالوں سے، کسی کے بارے میں کچھ ذرا سا معلوم کروانے سے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے ضرر سا سوال ان کا ایمان خراب نہیں کرے گا، لیکن یہ آغاز ہوتا ہے۔ عاملوں کے دروازے پہ جانے والے قدم پھر کبھی واپس نہیں پلٹ سکتے۔ ہم وہ نہیں کریں گے جو کبیرہ تائی نے کیا، ہم اسے اپنی عقل سے ڈھونڈیں گے، سختی سے کہہ کے وہ اٹھ گئی۔ ماہی نے سر جھکا دیا، لیکن وہ مطمئن نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کے گھر کے پچھلے حصے میں آ گئی۔ وہاں اجڑے ہوئے کچن گارڈن میں وہ قطع صاف دکھائی دیتا تھا جہاں سے گھاس ہٹا کے فاختہ کو دفن کیا گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس بے نام قبر تک آئی اور یوں ہی گردن جھکائے اسے دیکھے گئی۔ کچن گارڈن میں اگی خود روجڑی بوٹیاں دھوپ میں سنہری لگ رہی تھیں۔ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کا رنگ بدلنے لگا، یہاں تک کہ بہار کی گھاس بن گئی اور اس گھاس کے پیچھے ایک سرخ اینٹوں والی عمارت دکھائی دینے لگی۔ اونچی پونی والی لڑکی تیز تیز قدموں سے چلتی ایک راہداری کا موڑ مڑی۔ آگے ایک دروازہ تھا جسے کھول کے وہ اندر آئی تو سامنے باتھ رومز کی قطار نظر آئی۔ ایک طرف بڑا سا آئینہ بھی لگا تھا جس کے سامنے سنک بنے تھے۔ دفعتاً مالا ٹھہری، سنک کی طرف دیکھا جہاں گلابی ہیئر بینڈ والی لڑکی کھڑی تھی۔ آہٹ پہ وہ ایک دم ڈر کے مڑی، ہاتھ سے کچھ نیچے گرا۔ مالا کی نظریں جھکیں۔ اس کے پیروں کے قریب ایک سنہری گھڑی گری پڑی تھی، اس میں لگے ننھے ڈائمنڈ دور سے چمکتے دکھائی دیتے تھے۔ یہ تو سر ستار کی گھڑی ہے۔ وہ چونکی۔ گلابی ہیئر بینڈ والی لڑکی جلدی سے جھکی اور گھڑی مٹھی میں دباتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ ہاں ہے۔ پھر اس کو دیکھ کے کندھے جھٹکے۔ سر ستار صبح سے اسے سارے اسکول میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ تمہارے پاس کیوں ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ پہلے واچ بیگ میں ڈالی اور زپ زور سے بند کی، پھر سینے پر بازو لپیٹے اور کندھے دوبارہ اچکائے، کیونکہ اب یہ میری ہے۔ ایسے مت کرو، وہ پریشان ہیں، ان کو واپس کر دو، ورنہ تم کیا کرو گی؟ ان کو جا کے بتا دو گی؟ وہ ہلکا سا ہنسی، پھر سر دائیں بائیں ہلایا۔ سر ستار کے اگلے ماہ پوسٹنگ ہو رہی ہے، لیکن میں اگلے کئی سال تمہارے ساتھ اسی اسکول میں رہوں گی۔ آگے تمہاری مرضی ہے،
ویسے بھی کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا پمپلز۔ اسی بے پرواہی سے ابروج گائے۔ اور اگر کسی نے میری تلاشی لینے کی کوشش کی تو میرے پاپا اس اسکول کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ وہ چند قدم آگے آئی، یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھی۔ تمہیں کیا معلوم کسی کے پاپا کیا ہوتے ہیں؟ اور اس کے کندھے سے زور سے کندھا ٹکرایا، آگے بڑھ گئی۔ اس کا سارا وجود ہل کے رہ گیا۔ اس نے بے اختیار مڑ کے اسے جاتے دیکھا۔ پہلو میں گرے ہاتھ کی مٹھی بھیج رکھی تھی اور کنپٹی کی نس ابھر ہوئی تھی۔ تمہیں کیا معلوم کسی کے پاپا کیا ہوتے ہیں؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ منظر بدلا اور اس کے چلتے ہوئے قدم ایک دوسری راہداری کے سامنے سے گزرے۔ سر ستار آفس کے باہر کھڑے زور زور سے چلا رہے تھے۔ وہ ڈائمنڈ واچ تھی، میرے مرحوم بھائی کا گفٹ، اور تمہارے علاوہ اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا شکور۔ سفید بالوں اور پکی رنگت والا شکور نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ نہیں سر، میں نے اسے وضو کے لیے اتارا تھا۔ میری غیر موجودگی میں صرف تم میرے آفس میں آئے تھے۔ سر جی قسم لے لیں، میں نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ تم لوگ اور تمہاری جھوٹی قسمیں۔ کوریڈور کے ستون سے سر نکال کے وہ منظر دیکھتی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شکور اب ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ تھوڑی سے گرتے آنسو قمیص کے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ منظر بدلا اور وہ اب اپنا بیگ کندھے پر ڈالے روش پر چلتی جا رہی تھی۔ سامنے سیدھ میں ایک گیٹ بنا تھا۔ اسے دیکھ کے وہ رکی۔ شکور اپنی سائیکل کو ہینڈل سے پکڑے گیٹ سے باہر نکال رہا تھا، ساتھ ہی وہ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ قمیص کے دامن سے صاف کر رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ شکور چچا، اس نے پلٹ کے سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھا۔ مجھے پتا ہے آپ نے چوری نہیں کی، کسی اور نے کی ہے، اس نے پھولی سانسوں کے درمیان خود کو کہتے سنا۔ شکور آنسوؤں بھری آنکھیں لیے اسے دیکھتا رہا۔ میں آپ کو اس کا نام بتا سکتی ہوں، آپ سر ستار سے کہیں کہ اس کا بیگ چیک کروا لیں، لیکن میرا نام مت لیجیے گا۔ جانتا ہوں تمہاری کلاس کی لڑکی نے چوری کی ہے، وہی لڑکیاں دفتر آئی تھیں، لیکن کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ غریب کی کوئی نہیں سنتا۔ غصے میں ایک دم غرایا تو وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم سب امیر لڑکیاں آپس میں ملی ہوئی ہو، اللہ عذاب نازل کرے گا تم سب پہ۔ میں نے چوری نہیں کی، میں صرف تم سب ایک جیسے ہو، ہمیشہ میرا مذاق اڑاتے تھے، آج مجھے چور بنا دیا، تم سب سے اللہ پوچھے گا۔ نفرت سے پھنکارتا ہوا وہ انگلی اٹھا کے کہہ رہا تھا، میں لعنت بھیجتا ہوں اس اسکول اور اس کی نوکری پہ۔ سرخ چہرے کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے سائیکل باہر نکال لیا۔ وہ بالکل ساکت ہوئی اسے دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قدموں میں بچھی بے نام قبر سرما کی دھوپ میں روشن دکھائی دیتی تھی۔ مالا جھکی اور پنجوں کے بل وہاں بیٹھ گئی، نرمی سے مٹی پر ہاتھ پھیرا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ اداس مسکراہٹ سے کہہ رہی تھی۔ اسی لیے مجھے معاف کرنا نہیں آتا، کیونکہ مجھے بھی کسی نے معاف نہیں کیا تھا۔ اس کا مرمری ہاتھ دھوپ سے گرم ہوتی مٹی پر برابر چل رہا تھا۔ کسی سے اپنے اوپر جادو کروانے والے کا معلوم کروانا گناہ کیوں ہے؟ اس شام چڑچڑی سی ہوئی ماہی لیپ ٹاپ اسکرین کے سامنے بیٹھی تھی۔ اسکرین پہ ڈاکٹر رائد نظر آ رہے تھے، جو غالباً اپنے آفس کی کرسی پر بیٹھے تھے۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ اس سوال پہ گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ میرے گھر سے اتنی جادوئی چیزیں نکلی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی، میں صرف جاننا چاہتی ہوں کہ یہ عامل کون ہے۔ آپ کو یہ جان کے کیا ملے گا کہ جادو کون کروا رہا ہے؟ ہم اپنے دشمن سے دور رہیں گے، وہ پھر بھی جادو کرتا رہے گا، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ البتہ آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ ہم مسلمانوں کے پاس ایمان کے علاوہ ہوتا ہی کیا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی، تھوڑی ندامت سے جھکائے۔ سوری، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، مگر ہم اس عامل کو ڈھونڈنے کے بہت قریب تھے۔ میری بہن کو خواب میں ایک چہرہ نظر آیا، لیکن وہ جس آدمی کا تھا وہ کئی برس پہلے مر چکا تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ انسانی دماغ خواب میں کوئی ایسا چہرہ نہیں دیکھ سکتا جو اس نے حقیقت میں نہ دیکھ رکھا ہو۔ یہاں تک کہ شیاطین بھی جب خواب میں ڈرانے آتے ہیں تو وہ کوئی ایسا چہرہ بنا کے آتے ہیں جو ہم نے حقیقت میں دیکھ رکھا ہو۔ کیا واقعی؟ اس کا منہ کھل گیا۔ لیکن جو لوگ خواب میں انبیاء کو دیکھتے ہیں، ان کا کیا؟
چونکہ آج کے لوگوں نے انبیاء کو نہیں دیکھ رکھا، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایسے خوابوں پہ یقین نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ البتہ یہ ایک روحانی پہلو ہے، میں سائنسی پہلو کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی اگر میں نے کسی کا اصلی چہرہ نہیں دیکھا تو وہ خواب میں بھی کبھی دکھائی نہیں دے گا۔ بالکل، انسانی دماغ کے لیے نیا چہرہ دیکھنا ناممکن ہے۔ وہ چند لمحے کے لیے بالکل حیرت زدہ سی بیٹھی رہ گئی۔ مطلب وہ عامل نہیں تھا، عامل کوئی اور ہے، لیکن پھر بھی وہ خواب میں کیوں نظر آیا؟ کیونکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ عامل کبھی خوابوں میں نظر نہیں آتے۔ میں اپنی بات دہراتا ہوں، آپ پہ جادو کرنے والا کبھی خوابوں میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ قدرت کا اپنا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود عامل کا پردہ رکھتا ہے تاکہ انسان آپس میں فساد نہ کریں۔ یعنی شکور والا خواب بے معنی ہے؟ نہیں، خواب صرف نشانیاں ہوتے ہیں، ہنٹ، اشارے۔ وہ کبھی بھی پیس آف کیک نہیں ہوتے کہ آپ دیکھتے ہی جان لیں کہ آپ کا مجرم کون ہے۔ وہ آدمی کسی اشارے کے طور پہ نظر آیا ہوگا۔ ایسے خواب جس میں جادو کرنے والے کی طرف اشارہ ہو یا کوئی چہرہ نظر آئے، اس پہ فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں میں شیاطین کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ خود عاملوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کس پہ کون جادو کر رہا ہے۔ اسی لیے ان چیزوں کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھنا چاہیے، کیونکہ جنات جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں، کسی غلط بندے کا نام بھی لے سکتے ہیں، اور اسی طرح خاندانی دشمنی اور فساد شروع ہوتا ہے۔ اس نے سرس بات میں ہلا دیا۔ اگر ہم خوابوں سے جاننے لگیں کہ ہم پہ جادو کون کروا رہا ہے تو ہم اپنے قریبی لوگوں کی جان ہی لے لیں۔ مجھے معلوم ہے میری ایک آنٹی ہم پہ جادو کرواتی ہیں، لیکن کس سے کرواتی ہیں میں یہ جاننا چاہتی ہوں۔ پھر آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس کا چہرہ سامنے لے آئے۔ اگر آپ کی دعا اس کے جادو سے بڑی ہوئی تو وہ ضرور سامنے آ جائے گا، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جادوگر کے تجسس میں نہیں رہنا چاہیے، اپنا دفاع مضبوط کرنا چاہیے۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ فولڈ کر کے رکھ دیا۔ اس کے سر پہ بنی چھت کے اوپر مالا کا اسٹوڈیو تھا۔ وہ وہاں تنہا کھڑی بڑبڑاتے ہوئے دیواروں پر لگے کاغذ اتار رہی تھی۔ میرے خواب جھوٹے تھے، سب جھوٹ تھا۔ وہ بے بسی سے ایک ایک کاغذ کو نوچ کے اتار رہی تھی۔ سامنے ایک کھلا کارٹن رکھا تھا جس کے اندر ان کاغذوں کا ڈھیر لگتا جا رہا تھا۔ اس سے اوپر اس کی وہ چھوٹی نوٹ بک تھی جسے وہ شکور کے گھر لے کر گئی تھی۔ اس پر لکھی تحریر واضح نظر آ رہی تھی۔ خاندان والے ہمیشہ میرے باپ کا مذاق اڑاتے تھے کیونکہ مالا نے ٹھک سے کارٹن بند کر دیا۔ اس کی تلاش ناکام گئی تھی۔ شکور اس کا مجرم نہیں تھا، وہ صرف اس کے ضمیر کی ایک پھانس تھا۔ دفتن فون کی ٹون بجی تو اس نے اسی بیزاری سے موبائل نکالا۔ پھر زیاد کا نام پڑھ کے ماتھے کی شکنیں سیدھے ہونے لگیں، لبوں پر ایک مسکراہٹ خود بخود اترنے لگی۔ زیاد سے میسج بھیجنے سے چند منٹ قبل اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر چل رہی تھیں اور آنکھوں پر اسکرین گلاسز لگے تھے۔ ساتھ ایک گرم کافی مگ رکھا تھا جس سے اڑتی بھاپ آفس کیبن کی دھندلی دیواروں تک کا سفر کر رہی تھی۔ دفتن ساتھ رکھا موبائل زوں زوں کرنے لگا۔ اس نے اسکرین سے نگاہیں ہٹا کے دیکھا۔ نام دیکھ کے انگلیاں ٹھہر گئیں۔ ابو کالنگ۔ ایک گہری سانس لے کر زیاد نے اینک اتاری، تھوڑی کھجائی جیسے ہمت متوجہ کی ہو، پھر فون کان سے لگایا۔ جی ابو، بشاشت سے پوچھا، لیکن دوسری طرف کہے جانے والے الفاظ سن کے اس کی تھوڑی جھک گئی۔ چند لمحے وہ سنتا رہا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ جی ابو، میں ابھی تک پھپھو سے ملنے نہیں جا سکا۔ جب سے آیا ہوں مصروف رہا ہوں، کبھی امی کو ہسپتال لے کر جاتا ہوں، کبھی آفس کے کام دیکھتا ہوں۔ وہ تھکا سکھا سا لگ رہا تھا۔ دوسری جانب کچھ سخت کہا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تھکاوٹ بڑھنے لگی۔ ابو، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا تھا، اس نے بدقت کہنا شروع کیا، اور میں اب جو کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کو دکھ دے گا، لیکن ناک کی ہڈی کو انگلیوں میں مسلتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ ابو، میں الشبہ سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس کو کبھی خوش نہیں رکھ سکوں گا۔ دوسری جانب سناٹا چھا گیا۔ وہ ہمت کر کے کہتا گیا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں ابو۔ اس کی آواز بھیگ گئی اور سر جھک گیا۔ اور میں ساری عمر آپ کا دل جیتنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، لیکن اب میں تھک گیا ہوں، میں مجبور ہوں۔
میں کسی لڑکی کی زندگی نہیں خراب کر سکتا، میرے دل میں کوئی اور ہے۔ دوسری طرف سے ایک دم زور زور سے کچھ کہا جانے لگا۔ زیاد نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ آپ جو بھی کہیں ابو، میں صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میں بچپن سے آپ کو ہی خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں بھی انسان ہوں، میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اس نے رک کے سنا، چہرے پر تکلیف پھیلی۔ امی کو بیچ میں مت لائیں ابو، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں۔ لیکن اس کے الفاظ درمیان میں ٹوٹ گئے۔ دوسری جانب سے مسلسل ابو کی تیز آواز گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ جی میں جانتا ہوں، کشمالہ نے انکار کر دیا تھا، لیکن میں ایک دفعہ پھر اس سے بات کروں گا۔ کیا معلوم اب کی دفعہ وہ مان جائے۔ بالفرض وہ نہ مانی تب بھی میں الشبا سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میں آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ موبائل میں سلطان صاحب کے زور زور سے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تمہاری ماں کے الفاظ سب واضح تھے۔ وہ تحمل لیکن کرب سے سنے گیا، یہاں تک کہ وہ خاموش ہوئے تو وہ دھیرے سے بولا، امی کو آپ پہ مسلط کیا گیا تھا اور آپ کبھی خوش نہیں رہے۔ میں الشبا کے ساتھ وہ سب نہیں کرنا چاہتا جو میری ماں کے ساتھ ہوا۔ سوری ابو، میں دبئی آ کے آپ سے پھر سے معافی مانگوں گا، لیکن ابھی مجھے اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے۔ اس نے فون رکھ دیا۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی جسے اس نے ہتھیلی کی پشت سے رگڑا۔ کشمالہ، کیا ہم کل مل سکتے ہیں؟ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میسج بھیج کے اس نے گہری سانس لی۔ ہونٹوں پر بالآخر ایک امید بھری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فون رکھ دیا، واپس ناک پہ اینک لگائی اور انگلیاں کی بورڈ پہ جما دیں۔ شکور کے معاملے میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا کشمالہ، یو ور جسٹ اے لٹل گرل۔ وہ گلابی اور سفید رنگ سے سجی ایک بوتیک بیکری تھی جس کے ایک کونے میں ریسٹورانٹ ایرینا بنایا گیا تھا۔ چھت سے اونچے نیچے سفید رنگ کی سجاوٹی پرندے لٹک رہے تھے۔ دوسرے کونے میں گلابی چیری بلاسم کا نکلی درخت کھڑا تھا۔ غرض وہ ایک فیری ٹیل سی بیکری تھی۔ کیا واقعی میرا قصور نہیں تھا؟ وہ قائل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک کونے والی میز پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ درمیان میں کافی کے 2 کپ رکھے تھے۔ زیاد کے قریب ایک پلیٹ میں براؤنیز نظر آئی تھیں۔ پہلے بتائیں، آپ واقعی براؤنیز نہیں کھانا چاہتی؟ زیاد نے چمچ سے ٹکڑا توڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی اور سر نفی میں ہلایا۔ اس کے کھلے ہوئے بال چہرے کے دونوں اطراف میں گر رہے تھے اور اس نے سفید ہائی نیک سویٹر پہن رکھا تھا جس کے گریبان پر ایک لمبا سنہرا لاکٹ جھول رہا تھا۔ اس پر سیاہ رنگ کی فاختہ بنی تھی۔ میں میٹھا نہیں کھاتی، مسکرا کے یاد دلایا۔ البتہ اس کی آواز اداس تھی۔ کشمالہ، آپ ایک چھوٹی سی بچی تھیں جب آپ نے وہ کیا۔ وہ آگے ہو کے بیٹھا اور فکر مندی سے اسے دیکھا۔ آپ آج جیسی پر اعتماد اور ورکنگ وومن نہیں تھیں۔ آپ کلاس میں بلی ہوتی تھیں اور آپ کی ذات میں باپ کی محرومی کا ایک خلا تھا جس کی وجہ سے آپ کسی کو ناراض کرنے سے ڈرتی تھیں۔ الزام آپ نے نہیں لگایا تھا، آپ بس خاموش رہی تھی۔ بچپن میں بہت سے بچے ایسے کرتے ہیں۔ ٹین ایج میں، اس نے تصحیح کی، ٹین ایج میں بھی کرتے ہیں۔ شکور کی نوکری آپ کی وجہ سے نہیں، سر ستار کی وجہ سے گئی تھی۔ کیا اتنا عرصہ اس نے اپنی ایمانداری ثابت نہیں کی ہوگی کہ انہوں نے یوں اس پر الزام لگا دیا؟ سر ستار بڑے تھے، ان کو اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے تھا۔ میں اس واقعے کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی، میں نے غلط کیا تھا اور میں اس غلط کو ٹھیک نہیں کر سکی۔ میں نے اسے ذہن سے کسی کونے میں دھکیل کے بھلا دیا اور پھر میں نے اپنا سیکشن بدلوا لیا۔ میں اپنے لیے کھڑی نہیں ہوتی، لیکن میں اس جگہ سے خود کو ریموو کر لیتی ہوں۔ یہی میرا ڈیفینس میکینزم ہے۔ شاید اسی لیے کہ میرا باپ نہیں تھا۔ اس نے کافی کپ اٹھا کے لبوں سے لگایا۔ وہ کچھ زیادہ ہی کڑوی تھی۔ باپ کے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے کچھ ساری عمر باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے۔ اس نے چونک کر زیاد کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ زمانے بھر کی اداسی تھی۔ آپ کے ابو، میں نے الشبا سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور وہ اب سخت ناراض ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ میں تھک گیا تھا۔ اوپر سے لٹکتے سفید پرندے ہلکے ہلکے جھول رہے تھے۔ ان کی کانچ کی بنی آنکھیں ان دونوں پہ جمی تھیں۔ میں بھی تھک گئی ہوں۔ مالا نے کپ رکھا اور سر
دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ان جادوؤں سے، ان تعویذوں سے کیا آپ مزید اس عامل کو نہیں ڈھونڈنا چاہتی؟ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے بنا نفی میں سر ہلایا۔ میں اب لاہور میں نہیں رہنا چاہتی، میں اس سب سے دور جانا چاہتی ہوں۔ پھر وہ کریں جو آپ کا دل کہتا ہے، چلی جائیں اس سب سے دور۔ وہ رکا اور پھر جیسے ہمت مجتمع کی۔ میں بھی اس سب سے دور جانا چاہتا ہوں، میں بھی زخمی ہوں اور اپنی ہیلنگ ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے بھی اپنی ذات کو تندرست کرنا ہے اور آپ کو بھی۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کے ناسمجھی سے زیاد کو دیکھا، لیکن وہ سمجھ رہی تھی۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ ہم ایک ساتھ خود کو ہیل کریں؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ ایسے ہی اس پل کو یاد آیا تھا، لیکن اس نے حلق میں آئے بہت سے آنسو نیچے دھکیلے۔ اس کو زیاد سے اس سوال کی توقع تھی۔ کیا آپ اپنے والد کو ناراض کر کے خوش رہ سکیں گے؟ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ بتائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ ساتھ ہی اس نے جیب سے کچھ نکالا تو وہ چونکی۔ وہ ایک مخملی ڈبی تھی۔ میں آج آپ سے ایک دفعہ پھر پوچھ رہا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں جا کے اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہیں؟ زیاد پہ جمی اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ مجھے نہیں معلوم زیاد، میں بس اس سب سے دور جانا چاہتی ہوں۔ تو میرے ساتھ چلیں، میں اور آپ مل کے ایک دوسرے کو ہیل کر سکتے ہیں۔ ہم دونوں اپنی اپنی ذات کے کمپلیکسز سے لڑتے ہوئے لوگ ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم دونوں کو اپنے اپنے باپ کی طرف سے چوٹ لگی ہے، لیکن جانتی ہیں محبت سب سے بڑا مرہم ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اور وہ اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت میرے زخموں کو بھرے اور میں آپ کو آپ کے ٹراما سے نکالوں، کیونکہ محبت سب سے بڑا مرہم ہے اور یہی ہیل کر سکتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی، پھر اس نے ڈبی اٹھا کے کھولی۔ اس کے اندر ایک ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ مالا نے دھیرے سے ڈبی بند کی۔ زیاد سلطان کا سانس رک گیا۔ اس نے ڈبی اس کی طرف واپس دھکیلی اور نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ہمارے ہاں منگنیاں ایسے نہیں ہوتی، آپ کو اسے لے کر میرے گھر آنا ہوگا، وہ بھی اپنے والد کے ساتھ۔ میں کسی کو ناراض کر کے نیا رشتہ نہیں بنا سکتی۔ وہ مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں تکان بھی تھی اور امید تھی۔ میرے دل میں آپ کی عزت اس بات سے مزید بڑھ گئی ہے، میں ابو کو لے کر آؤں گا۔ پھر پلیٹ کی طرف دیکھ کے پوچھا، شور آپ براؤنیز نہیں کھانا چاہتی؟ اس نے مسکرا کے نفی میں سر ہلا دیا اور کافی کا مگ اٹھا لیا۔ اوپر جھولتے نازک پرندے خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے۔ نیند میں اس کا سر کسی چیز سے ٹکرایا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ چند لمحے کے لیے بیربل کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ پھر پلکیں جھپکائیں تو منظر قدرے واضح ہوا۔ سامنے بستر پر ماہر لیٹا تھا، تکیے اوپر کر کے رکھنے کی وجہ سے اس کا سر قدرے اونچا تھا۔ وہ خاموشی سے سامنے والی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ بیربل نے آنکھیں مسلیں اور اٹھ کے بیٹھا۔ وہ کب کاؤچ پر بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا، اسے یاد نہ تھا۔ وال کلاک پر نظر پڑی تو دیکھا رات کے 2:45 بج رہے تھے۔ ماہر، ابھی تک جاگ رہے ہو؟ اس نے تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ دور خلا میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ اٹھا اور روم فریج کی طرف آیا۔ پتہ نہیں کب ڈسچارج کریں گے یہ لوگ تمہیں، بڑبڑاتے ہوئے فریج کا دروازہ کھولا۔ پھر پانی نکال کے پلٹا تو دیکھا وہ اسی طرح کہیں دور دیکھ رہا تھا۔ اس کو کال کر لو یار، وہ جیسے تھک ہار کے کہتا واپس کاؤچ پر بیٹھا تو ماہر چونکا۔ کیا؟ اس کو کال کر لو، دوبارہ سے معافی مانگ لو، وہ تمہیں معاف کر دے گی۔ ماہر دھیرے سے مسکرایا۔ میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ تم ایکسیڈنٹ سے پہلے اسی سے ملنے جا رہے تھے۔ وہ اور معاملہ تھا، میں اس کی ماں کا افسوس، تو اسی کے لیے کال کر لو، ورنہ چند دن بعد معلوم ہوگا کہ اس نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ کتنا انتظار کرے گی وہ تمہارا؟ وہ ہلکے سے ہنس دیا اور سر جھٹکا۔ کم از کم اس ٹال اور ڈارک سے نہیں کرے گی، وہ اپنی کسی کزن سے شادی کر رہا ہے۔ ماہی کی بتائی بات کو بہت سکون سے آگے بتایا۔ بیربل نے خفگی سے اسے دیکھا۔ کیا وہ واقعی ہینڈسم نہیں ہے یا تم صرف اپنے جذبات کی وجہ سے کہتے ہو؟ واقعی نہیں ہے۔ وہ ہینڈسم ہو یا نہ ہو، اسے وہ ہینڈسم لگتا ہے اور تم اسے کچھ نہیں لگتے۔ بیربل تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو ماہر بڑبڑا کے رہ گیا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سب کا۔ وہ چند ثانیے خاموش رہ کے تھک گیا تو دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ اشارہ دیوار پر لگے کاغذوں کی طرف تھا۔ ماہر نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔
میں اسے کبھی نہیں ڈھونڈ سکوں گا، نہ 3 ملکوں میں، نہ اپنے دماغ سے ایک کمرے میں۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ چالاک ہے۔ پھر ان کاغذوں کو اتار دیتے ہیں ماہر، یہ تمہیں صرف ڈسٹرب کر رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہر نے کچھ نہیں کہا، وہ بھی جیسے تنگ آ گیا تھا۔ بیربل دیوار تک گیا اور آہستہ آہستہ پیپر ٹیپ سے چپکے کاغذ اتارنے لگا۔ شکر کرو میں نے زارا کو یہاں نہیں آنے دیا، وہ یہ کاغذ دیکھ لیتی تو اس کے سوال کبھی ختم نہ ہوتے۔ وہ ایک ایک کاغذ کھینچ رہا تھا۔ ویسے مالک نے اسے کبھی تمہارے اور کشمالہ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ مالک اپنی مرضی کا مالک ہے، اس کے ہر کام کا کوئی پیچیدہ سی وجہ ہوتی ہے۔ اس نے بے زاری سے شانے اچکائے، پھر ایک دم ٹھہر گیا۔ مالک کیا؟ بیربل نے پلٹ کے اسے دیکھا، ہاتھ میں کاغذوں کا پلندہ تھا۔ مالک، ماہر نے لیٹے لیٹے بیڈ کے ریموٹ کا بٹن دبایا۔ بیڈ سرہانے والی طرف سے اوپر اٹھنے لگا۔ تم نے اس دن کہا تھا کہ میں سرکار کو اس لیے نہیں ڈھونڈ رہا کیونکہ میں اس سے بہت دور ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا معلوم وہ بہت قریب ہو؟ خود کار بیڈ ایک طرف سے اونچا ہو گیا تو وہ اب بیٹھا ہوا نظر آنے لگا۔ اس کے چہرے پہ چونک جانے کا تاثر تھا۔ ہمارے قریب ایسا کون ہے؟ بیربل نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ وہ بڑبڑایا، مالک۔ مالک؟ بیربل کے چہرے پہ بے یقینی ابھری۔ ہرگز نہیں، تمہارا دماغ خراب ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا، وہ تم سے بہت محبت۔ مالک نے کہا تھا کہ مجرم وہ ہوتا ہے جس کو جرم کا سب سے زیادہ فائدہ ہو۔ اس نے تیزی سے بات کاٹی۔ بیربل جوش سے بولتے بولتے رک گیا۔ مالک نے کہا تھا کہ میں اس کو اس لیے نہیں ڈھونڈ سکا کیونکہ میرے جذبات درمیان میں آ گئے۔ مالک ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ بے یقینی سے جیسے خود سے بول رہا تھا۔ بیربل آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھتا تھا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماہر، کیا کہہ رہے ہو؟ میں درست تھا، لیکن میں خود بھی یہ سمجھنے لگا کہ میں اپنے جذبات کی وجہ سے ایسے کہتا ہوں۔ کیا؟ کہ زیاد سلطان ہینڈسم نہیں ہے۔ وہ جیسے خود بھی چونک گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بیربل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تم چنگیز، تم سب میرا مذاق اڑاتے تھے، تم سمجھتے تھے کہ میں جیلسی میں ایسا کہہ رہا ہوں، لیکن نہیں بیربل، اس نے نفی میں سر ہلایا، وہ بالکل بھی ہینڈسم نہیں ہے۔ مگر کشمالہ کو ہینڈسم کیوں لگتا ہے؟ بیربل نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ رات کے 3 بج رہے ہیں ماہر، تمہیں اب سو جانا چاہیے۔ شمس بھی ہینڈسم نہیں تھا۔ بیربل فرید جہاں تھا وہیں رک گیا، ساکت، جامد۔ لیکن ہماری خوبصورت ماں نے ہمارے وجی باپ کو چھوڑ کے اس سے شادی کی۔ یاد ہے وہ کیسے کہتی تھی کہ شمس بہت خوبصورت انسان ہے، اور ہم حیران ہوتے تھے۔ کاغذ بیربل کے ہاتھ سے نیچے پھسل گئے۔ شمس سرکار کا کلائنٹ تھا۔ ہم سمجھتے رہے کہ اس نے ابا پہ جادو کیا ہے، ان کو بیمار کیا ہے، لیکن نہیں، شمس نے ہماری ماں پہ جادو کیا تھا۔ ابا کی بیماری اس جادو کا نتیجہ تھی، جیسے کشمالہ کی ماں کی بیماری۔ بیربل یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے کہا بیربل کہ وہ کشمالہ کو ہینڈسم لگتا ہے، ایسا صرف 2 صورتوں میں ہوتا ہے۔ اس نے نوٹ بک اٹھائی اور تیزی سے صفحے پلٹنے لگا۔ پہلی صورت محبت ہے، اور کشمالہ کو اس سے محبت نہیں ہے۔ اور دوسری صورت، ایک صفحہ کھول کے اس نے سامنے کیا، سحر عشق۔ چند ثانیے کے لیے روم نمبر 555 میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سرکار زیاد اور کشمالہ کی تصویروں پر جادو ان کو جدا کرنے کے لیے نہیں کر رہا تھا، وہ ان کو ملانے کا جادو کر رہا تھا۔ کشمالہ نے اپنی ماں کی وجہ سے زیاد سے شادی سے انکار کیا تھا۔ اس کی ماں کی موت کا فائدہ صرف زیاد کو ہوتا ہے۔ وہ پاکستان اپنی کزن سے شادی کے لیے نہیں، کشمالہ کے لیے گیا ہے۔ اس نے نوٹ بک بیربل کی طرف بڑھائی۔ وہ بالکل گنگ ہو گیا تھا۔ سرکار کا کلائنٹ کوئی اور نہیں، زیاد سلطان ہے۔ اس کو اپنی آواز دور کسی کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک طویل عرصے سے سحر عشق کر رہا تھا۔ بیربل نے نوٹ بک پہ چہرہ جھکایا۔ سحر عشق کیا ہوتا ہے؟ سحر عشق کی ابتدا کب ہوئی کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کی انتہا ہزاروں سال قبل سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی۔ زیاد سلطان باتھ روم سے نکلا تو گیلا تولیہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اپنے بال رگڑتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دور سلیمان میں عموماً یہود
کہ جادوگر اس جادو میں ملوث ہوتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے یہ جادو اتنا عام ہوتا گیا کہ بہت سے مردوں نے اسے سیکھ لیا تھا۔ زیاد نے پولو شرٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ جادو عورتیں کرتی ہیں، لیکن سحر عشق وہ جادو ہے جسے تاریخ میں سب سے زیادہ مردوں نے استعمال کیا ہے۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکرایا۔ یہ جادو عموماً مرد کرتے تھے جو شکل و صورت میں بہت عام یا بدصورت ہوتے تھے، اور جب ان کا دل کسی ایسی خوبصورت عورت پہ آ جاتا جس کو وہ کسی جائز طریقے سے پا نہیں سکتے تھے تو یہ اس عورت کے اوپر سحر عشق شروع کر دیتے تھے۔ اس کا عکس واپس اس کی طرف جھانک رہا تھا۔ وہ ایک ایسا چہرہ تھا جو معاشرے کے خوبصورتی کے معیار پہ پورا نہیں اترتا تھا۔ وجہ اس کی رنگت نہیں، اس کی بے کشش نقوش تھے۔ چہرے پہ چھائی سنجیدگی اور کرختگی اس کو مزید ناپسندیدہ بدصورت بناتی تھی۔ سحر عشق ہمیشہ حسین اور شادی شدہ عورتوں پہ کیا جاتا تھا۔ حسین عورتیں زیادہ تر تنہا نہیں رہتیں، ان کی شادیاں جلد ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں یہ سحر عشق کی ابتدا اپنی محبوب عورت کو کسی میٹھے کھانے کا تحفہ بھیج کے کرتے تھے جس میں جادو ملا ہوتا تھا۔ ٹیرس پہ کھڑی لڑکی نے براؤنی کھاتے ہوئے نیچے دیکھا اور پورچ میں کھڑے دراز قد آدمی نے سر اٹھایا۔ جادو کا پہلا اثر عورت کو اس کے شوہر کے تعلق پہ پڑتا تھا۔ عورت کو اپنا شوہر یا محبوب بدصورت یا جانور نما نظر آنے لگتا۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے زیاد نے پرفیوم اٹھایا اور خود پر چھڑکا۔ عموماً ایسے مرد یہ جادو کرتے تھے جو اس حسین عورت کے ہاتھوں مسترد ہو چکے ہوتے تھے۔ ایسے میں ان کا دوسرا قدم اس عورت کے ذہن سے جادو کے ذریعے اپنا پرانا تاثر مٹانا ہوتا تھا۔ ہم سہیل کی شادی پہ ملے تھے نا زیاد سے، ماہی کہہ رہی تھی۔ مالا نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ اچھا، مجھے یاد نہیں۔ جادو کا اثر ہونے کے کچھ دن بعد سحر کرنے والا جب محبوب عورت سے ملتا ہے تو وہ اس عورت کو دنیا کا حسین ترین مرد دکھائی دیتا ہے۔ جسے وہ کشش سمجھتی وہ دراصل جادو کا اثر ہوتا تھا۔ یوں وہ مسلسل میٹھے تحفے دے کر اس جادو کو مزید راسخ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ شور آپ براؤنیز نہیں کھانا چاہتی؟ میں آپ کے لیے چاکلیٹس لایا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ بخت بھی بانوں کو کان میں بتا رہی تھی، بڑی بی بی جی مجھے ایک دوسری بات بھی کہتی ہیں کہ ماہی سے کہو اپنا خیال کرے، اتنا میٹھا نہ کھایا کرے۔ توبہ، یہ بات نہ بتانا ماہی بی بی کو، پہلے ہی وہ اپنے بڑھتے وزن کے بارے میں پریشان ہے، اس بات پہ خوب برا منائیں گی۔ زیاد نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے پرفیوم کی ڈبی واپس رکھی۔ سنگھار میز پر رکھا اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا اور فون کان سے لگایا۔ جی سرکار۔ اس کا لہجہ کسی مرید کی طرح متعاقد تھا۔ کیا وہ مان گئی؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی سرکار، بالکل ایسا ہوا جیسا آپ نے کہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ لیکن سحر عشق کرنے والے جادوگر کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، بہت بھاری قیمت۔ زیاد سلطان نے موبائل رکھا اور سنگھار میز پہ رکھے کاغذ اٹھائے۔ وہ نگینہ بیگم کی رپورٹس تھیں۔ قیمت تو میں ادا کر رہا ہوں، وہ خود سے بڑبڑایا، لیکن کشمالہ مبین کے لیے کچھ بھی۔ اس نے رپورٹس دراز میں ڈال دیں اور خود کار کی چابی اٹھائے باہر نکل گیا۔ مالا کے اسٹوڈیو میں رکھے ادھ کھلے کارٹن کے اوپر رکھی نوٹ بک کچھ کہہ رہی تھی۔ سب میرے باپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ شکور کے بیٹے کے الفاظ وہاں خاموشی سے رقم کیے گئے تھے۔ میرے باپ کا رنگ بہت کالا تھا اور اسی وجہ سے سب اس کو بدصورت کہتے تھے۔ نوکری جانے کے بعد وہ دبئی چلا گیا اور سب رشتہ داروں سے کٹتا گیا۔ اس اندھیر کمرے میں چوکڑی مارے بیٹھے جادوگر نے موبائل نیچے رکھا اور زیاد نام کی کال بند کی۔ پھر اپنے سامنے رکھی چیزوں کو دیکھا، گڑیا، تعویذ، زعفرانی روشنی۔ اس نے مسکرا کے ان چیزوں کو ایک طرف کیا اور پھر اپنی ٹانگیں دھیرے سے سیدھی کیں۔ اب اٹھنے کا وقت تھا۔ اس کے بوڑھے ہاتھوں نے کھڑے ہوتے ہوئے سر سے نارنجی رومال اتارا اور اسے ایک طرف ڈال دیا۔ پھر چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے ہوئے اس نے کمرہ عبور کیا۔ ایک کونے میں
खूंटी पे लगी थी जहाँ एक सफ़ेद लिबास लटका दिखाई देता था। सरकार ने अपने बूढ़े हाथों से धीरे धीरे अपना मैला गदला लिबास उतारा और वो बुराक सफ़ेद लिबास पहना। फिर लंबे सफ़ेद बालों को आहिस्ता आहिस्ता चोटी में गूंथने लगी। जब चोटी बन गई तो इसने सफ़ेद दुपट्टा उठा के सर पर लपेटा, तस्बीह हाथ में पकड़ी और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, यहाँ तक कि सीढ़ियों का इख्तिताम एक दरवाज़े पे हुआ। सरकार उर्फ नगीना बेगम ने दरवाज़ा खोला तो बाहर से ढेर सारी रोशनी अंदर आई। इन्होंने मुस्कुरा के दरवाज़ा बंद किया और ऊपर आईं। वहाँ एक साफ़ सुथरा सा लाउंज बना था। एक कोने में सुल्तान साहब बैठे अखबार पढ़ रहे थे। ऐनक के पीछे से इन्हें आते देखा। आंखों में तनफ़ुर उभर आया। अपने काले कामों से फुर्सत लेकर आ गई हो नगीना बेगम? वो सिर्फ मुस्कुराईं, कहा कुछ नहीं और किचन की तरफ बढ़ गईं। वहाँ बंगाली मुलाजमा खड़ी इनकी मुंतज़िर थी। वो सिंक तक आईं तो ज़ोर की खांसी आई। सर झुका के सिंक में खांसी तो खून के चंद कतरे नीचे गिरे। इन्होंने नल खोल लिया और मुंह पर चंद छींटे मारे, ज़्याद के लिए कुछ भी। वो बड़बड़ाईं और आगे बढ़ गईं। इस्तांबुल शहर से 1.5 घंटे की ड्राइव पर वो एक जंगल नुमा इलाका था। सुबह का वक्त था और अभी रोशनी हुए ज़्यादा देर नहीं बीती थी। दरख्तों के दरमियान एक तरफ चंद नौजवान बारबेक्यू करते दिखाई दे रहे थे, दूसरी तरफ 2 अफराद बंदूकें उठाए बारी बारी उड़ते हुए मिट्टी के कबूतरों का निशाना ले रहे थे। इनमें से एक मालिक फरीद भी थे। गोली की आवाज़ के साथ ही कबूतर छनाके से टूटा तो मालिक ने बंदूक नीचे की और साथ खड़े अधेड़ उम्र आदमी को देखा, जो अपनी बंदूक की नाल से एक आंख बंद किए कुछ देख रहा था। मेरे भतीजे पर हमला करने वाली कार का सुराग अभी तक नहीं मिला। इन्होंने नाखुशी से अपनी बात दोहराई। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं तुम्हें जल्द अच्छी खबर सुनाऊंगा। इसने बंदूक नीचे की और मालिक के कंधे को धीरे से थपका। मैं खुद बाश कॉमसार चंगेज़ से रिपोर्ट ले रहा हूँ। हम हमला आवर को जल्दी पकड़ लेंगे। वो दोनों अब साथ साथ चल रहे थे। बारबेक्यू स्टैंड से उठती धुएं की खुशबू सर्दी का लुत्फ़ दोबाला कर रही थी। हाँ, वो माहिर का दोस्त है, इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है। मालिक के तासुरात हमेशा की तरह बर्फ़ थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस मामले को हल करने में इससे भी ज़्यादा क़ुव्वत सर्व करो। मैंने कहा ना, हम तुम्हें जल्द अच्छी खबर सुनाएंगे। वो तसल्ली दे रहा था। इनके जॉगर्स ख़िज़ां रसीदा पत्तों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। तुम बता रहे थे तुम्हारी बेटी की सालगिरह है? हाँ, अगले हफ्ते। तुम आ सकोगे? डीजी साहब ने मुस्कुरा के पूछा। नहीं, मैं लंदन वापस जा रहा हूँ। ज़ारा ज़रूर आएगी। वो रुके और आवाज़ को मज़ीद सरसरी बनाया। लेकिन अगर तुमने केक ऑर्डर नहीं किया तो निशान तशी में एक बेकरी है मेरे भतीजे की, तुम इसको ट्राई कर सकते हो। अच्छा, डीजी साहब ने मुस्कुरा के इन्हें देखा। यानी तुम्हारी मर्ज़ी है, आज़मा के देख लो, लेकिन मेरा नाम मत लेना। वो समझेगा कि मैं। वो दोनों अब खुश्क पत्तों पर चलते दूर जा रहे थे। आवाज़ें मद्धम हो गई थीं।